سید سبتین شاہ صاحب نقوی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا اسی وقار علماء کرام بزرگوں اور دوست واجب الصدق قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، دنیا دا مال جو ہے یہ اللہ تعالی ہر انسان نو دیندہ ہے، چاہے اس نال محبت کرے یا نہ کرے، لیکن عقیدہ توحید اور دین دی سمجھ اس نو عطا کردہ ہے جس نال اللہ محبت کرے۔ جس شخص نو توحید دی معرفت ہے، پہچان ہے، وہ یقین جانے کہ اس بندے نال اللہ محبت کرتا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے اسلام دا بنیادی اساسی عقیدہ ہے، پورے اسلام دی عمارت اسی عقیدے پہ کھڑی۔ اگر توحید فہم نہیں ہے پھر انسان جو چاہے کر لے، پیغمبر سے محبت کرے، پیار کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، الغاز جتنے بھی اعمال کرے، بخشش نہیں ہے، نجات نہیں ہے جب تک عقیدہ توحید درست نہ ہوئے۔
جس عقیدے تے ساڑی نجات ہے کیا اس نو سمجھنا ضروری نہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فَاعْلَمْ، محبوب پڑھیے، جانیے، سیکھیے، انہو لا الہ الا اللہ۔ یہ عقیدہ جو ہے ہر مسلمان لئی فرض ہے کہ اس کا علم حاصل کرے۔ کتنا وہ انسان نادان ہے جس کی زندگی گزر جائے اور اپنے اللہ نو نہ پہچان پائے۔ شرک کرنے والے بندے دی بد نصیبی ہوندی ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ نو نہیں پہچان، اور وہ دی دوسری بد نصیبی ہوندی ہے کہ وہ دنیا بھی کسی انسان اور کسی ہستی نو بھی نہیں پہچان دا۔ کیوں؟ اللہ دی پہچان ہوندی نہیں، اور جس نانو وہ جنہ دی پوجا کر رہا ہوندہ ہے وہ اس لائق اور انہوں نے اس دا حق نہیں ہوندہ۔ گویا انہاں دی پہچان تو ہی جو انہاں دا مقام ہے وہ نہیں پہچان پایا۔ وہ بندے تھے، وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ اولیاء اللہ تھے، وہ بزرگان دین تھے، وہ انبیاء کرام تھے، وہ صحابہ کرام تھے، لیکن یہ ان کو معبود سمجھتا رہا، مشکل کشا سمجھتا رہا، حاجت روا سمجھتا رہا، ان کی پہچان سے بھی آری رہا اور اللہ کی پہچان سے بھی آری رہا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ جو شرک ہے یہ قابل معافی جرم نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ پاک نے قرآن اصول بیان کیتا ہے کہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا شرک اگر اس حالت میں مر گیا تو اس کا شرک معاف نہیں ہو۔ جنت جان لی سارے دروازے اس بندے لی بند نے، سارے ذرائع، سارے اسباب کہ اعمال زیادہ ہو جان گی جنت نصیب ہو جائے گی، اچھے اعمال، لیکن مشرک لئی نہیں۔ اللہ رحمت کرے گا، بخشش ہو جائے گی، لیکن مشرک لئی نہیں۔ شفاعت رسول نصیب ہو جائے گی، بندہ بخشیا جائے گا، لیکن مشرک لئی شفاعت بھی نہیں۔ سارے ہی دروازے بند۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا صحیح البخاری حدیث لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا کرن دا اختیار دیتا ہے، اور میں نو بھی دیتا ہے۔ ہر نبی نے اپنے اپنے وقت جلدی دعا فرمائی اور جو کچھ مانگنا چاہا مانگا۔ جب میری باری آئی میں اپنی دعا نو قیامت تک دن لے لی مؤخر کیتا کہ اے اللہ میں دنیا کچھ نہیں مانگدا، یہ میری جو اختیاری دعا ہے نا ایسا میں تسی ذخیرہ کر کے رکھ لو، قیامت والے دن میں اپنی امت لئی سفارش کروں گا اور اے اللہ تو سانو قبول کرنا ہے۔ یہ وعدہ ہو گیا رب رسول کے درمیان کہ میں اپنی آفر والی اپنی اختیاری دعا قیامت نو منگا۔ یہ اللہ اور دے رسول دے درمیان وعدہ بات طے ہو چکا۔ لیکن ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دا جدو دن ہوئے گا نا، جدو میں اختیاری دعا کرنا چاہوں گا، اس وقت اللہ میرے لئے پہلے ایک حد مقرر کرے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب تسا وہ دعا اختیاری جیڑی دنیا تو انہوں حق ملیا سی آج وہ دعا کرنا چاہتے ہو؟ جی یا اللہ میں کرنا چاہنا، میری امت بڑی پریشان کھڑی ہے، سورج انتہائی قریب ہے، زمین تانبا اور پگھل چکی ہے، ہر بندہ اپنے پسینے شرابور ہو چکا ہے، جسم تے کپڑا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دی ذات پر جلال اور اس سے اندر ہے
جہنم جو ہے بھڑک رہی ہے اور آواز مار رہی ہے میرے اندر اور لے آؤ، تو اس حالت میں اپنی امت لئی سفارش کرنا چاہتا۔ اللہ فرمائے گا محبوب سفارش کرنے تو پہلے ایک بات آپ کے اور میرے درمیان طے ہونے والی ہے، اس سے پہلے آپ نے دعا نہیں مانگنی، یا اللہ فرمائیے۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب مشرک لئی دعا نہ کرنا، مشرک لئی میرے کو دعا نہ کرنا۔ آپ نے فرمایا میری سفارش دا ہر گناہگار نو فائدہ پہنچے گا سوائے مشرک۔ جس نے شرک کیتا ہے اس نے دعائے رسول دا قیامت والے دن فائدہ نہیں پہنچے۔ ہاں جی، تھوڑی لگتا ہے اس طرح ہی نہیں شروع تو، اچھا ویسے میں سمجھا ہے ہی اس طرح۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، سنیے ذرا غور نال۔ آخر کی وجہ ہے کہ شرک دی معافی کیا ہوئی، اس سے کوئی وجہ تو ہوئے گی نا، بیس جس وجہ تو کہ شرک معاف نہیں ہوئی۔ یہ مثال تو اس طرح سمجھو، تھوڑا ایک گہرا دوست ہوئے، تھوڑا اور اس دی جیب سانجی ہوئے، بڑے تعلقات ہوں کہ ساڑی کوئی چیز آپس ونڈی نہیں، اتنے محبت اور تعلق ہوئے، وہ کسی قسم دا تھوڑا نقصان کر بیٹھے، گاڑی تھوڑے کو منگ کے لے گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، تو کی کہو گے کوئی بات نہیں یار، دوستی تعلق ہے، تیری ذات بچ گئی، تیری جان بچ گئی، مال آن جان چالو لکھا ہے، میرے کو بھی ہو سکتا سی، تیرے کو ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، تو اسی نقصان نہیں لو گے، اس واسطے کہ میرا دوست کوئی نقصان کر دے قابل برداشت۔ اللہ نہ کرے تو انہوں پتہ چل جائے کہ میرے دوست دی نظر میرے گھرچ ٹھیک نہیں، تھوڑے گھر رشتے موجود ہیں، ماں بہن بیٹی، میرے دوست دی نظر ساڑھے گھرچ پکیزہ نہیں رہی، تھوڑے علم میں چاہ جائے تو برداشت کر لو گے، کوئی گل نہیں، دوستی جو اندر رہندا ہے، برداشت نہیں کرو گے نا، تسی کہو گے دوست نو کہ کوئی بھی تو نقصان کرے ہاں قابل برداشت تھی، لیکن یہ تو میری عزت دا مسئلہ ہے، میری غیرت دا مسئلہ ہے، تیرا میرا تعلق، دوستی، نباہ، سب کچھ ختم، مرنے اور مارنے لی تیار ہو جاؤ گے اس واسطے کہ تمہاری غیرت کا مسئلہ ہے۔ توحید اللہ کی غیرت ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، بندہ گناہ کرے، زنا کر بیٹھے، بدکاری کر بیٹھے، جھوٹ بول بیٹھے، شراب پی بیٹھے، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ فرمائے گا ہو گئے، اس دی رحمت ہے، پکڑ لے اس دی رحمت ہے، معاف کر دے۔ رب کہے گا شرک معاف نہیں کرنا چونکہ میری غیرت ہے۔ اس بندے نے میری عزت اور مینوں گالیاں دین دی کوشش کی تھی اور میری عزت نو ہاتھ پاڑنے دی کوشش کی تھی، یہ واسطے کوئی معافی نہیں۔ شرک نو پوری طرح سمجھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے مواحد دے جنازے چ دو بندے آ جان جنہیں شرک نہ کیتا ہوئے، ایک تو ہے نا 40 والی حدیث، وہ تو مشہور ہے ہی ہے، ایک حدیث ہے ایک صف دے بارے، جہاں جنازے ایک صف ہوئے، ایک صف حضور نے فرمایا، لمبی کتنی ہوئے حضور نے نہیں فرمایا، تو جب صف دا لفظ ہوئے تو پھر چھوٹی تو چھوٹی صف کتنی ہوندی؟ 2 بندے۔ تو رسول اللہ نے کی فرمانا چاہتے ہیں جہاں جنازے 2 مواحد آ جان، اے نا کیا کرو فلان جنازہ بڑا سی، فلان جنازے کروڑ بندہ ہی، فلان جنازے لاکھ بندہ ہی، فلان جنازے 16 لاکھ بندہ ہی، فلان جنازے ایڈا بڑا ہی، بچ ویکھیا کرو کہ بندے معیاری کتنے۔ جیڑا مشرک بندہ ہوندہ ہے متروک و شہادہ ہوندہ ہے، اللہ دا ہاں دے ہاں اس دی گواہی قبول ہی نہیں۔ جنازہ گواہی ہے کس بات دی؟ کان یشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک۔ مواحد جنازے چاہ کے کہندہ ہے کہ اے اللہ یہ جو میت سامنے بڑا ہے یہ گواہی دیتا تھا کہ تیرا شریک کوئی نہیں، لہذا اس کے گناہ معاف کر۔ جب مشرک کہے کہ یا اللہ یہ گواہی دیتا تھا تیرا شریک کو نہیں، تو رب کہے گا تو آپ مشرک، تیری گواہی کس طرح قبول ہو سکتی؟
جویں ساڑھے ملک دا قانون ہے نا دفعہ 62 اور 63 اس پہ جڑا پورا نہ اترے وہ اسمبلی دا ممبر نہیں رہ سکتے انہوں کہیں فارغ ہوئے ان بیچارے جالی سندال نواز شریف ہی ہمیں فارغ ہویا نا انہیں ایک چیز نو شو نہیں کیتا تو ایک گل چھپائیے تو لہذا ایک ہی ہو گیا جھوٹ ہو گیا تو لہذا دفعہ 62-63 سے پورا نہیں اتردا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے قانون یہ ہے کہ دفعہ 62-63 پہ وہ بندہ پورا نہ اترے تو اسمبلی میں جانے کے لیے نااہل ہے مشرک جو ہوتا ہے یہ اللہ کے ہاں دفعہ 62-63 پہ پورا ہی نہیں اترتا یہ گواہی دے ہی نہیں سکتا اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مواعد ہے خود مشرک ہے اور دوسرے کی مواعد ہوں دی گواہی دینا ہے یہ دی گواہی قبول ہی نہیں کروڑ مشرک کھڑا ہو ایک بھی مواعد نہ ہو سارے جنازہ پڑھا ہوا جنازہ ہی قبول نہیں اس واسطے میں تو دعا کرنا کہ اللہ جب ہمارا جنازہ اٹھے تو ایک بھی شرک کرنے والا ہمارے جنازے میں نہ ہو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ 2 بندے آ جائیں اور مواحد آ جائیں جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو اجتماع نہیں چاہیے کثرت نہیں چاہیے معیار چاہیے 10 پتر ہون تو کسے کام دینا ہون تو پھر کی فائدہ تو جی ایک بھی ہوئے تو اچھا ہوئے اگر سارے بندے کٹھے ہو جان مشرک ہون تو مشرک دی تو حیثیت ہی کوئی نہیں اس طرح اللہ کے ہاں کوئی مول اور قیمت ہی نہیں پتہ ہے وہ موسیٰ علیہ السلام والی حدیث رزین بٹھاؤ کا ایک مشرک آئی تیرا رب دی رحمت رکی رہی بارش نہ ہوئی ایک مشرک کی نوسط اتنی ہے جتے اینے ڈھیر لگے ہو اتھو دی حالت کیفیت تسی اگر جتنا مرضی بارش مانگ لو نہیں ہونی تسی ان مانگ لو بارش بے منجی شنجی ختم ہو رہی ہے تو یا اللہ بارش دے بارش نہیں ہونی ادھو ہونی ہے جدو لوڑ موک جانی پھر بارشاں تو کہنا یا اللہ روک دے پھر رکنی نہیں کیوں جہاں شرک ہو وہاں ایسا ہی ہوتا ہے شرک دا خاتمہ کر لو ویکو اللہ دی رحمت کیوں میں برستی ذرا غور فرمائیے جو بات میں عرض کرنا چاہتا شرک دی ساری گوشے اور حقیقت نو ایک ایک بچے تک ایک ایک مرد اور عورت تک پہنچانا آل الحدیث پر فرض ہے خیرخواہ بنی اس قوم دا اور اس قوم و شرک تو بچائی محنت کیجئے کوشش کیجئے تو سنیے میری تھوڑی جی طبیعت ناساز جی چھٹی تو میں لینی سی لیکن یہ چھٹی جڑی آج جا لی ہے پھر 5-7 سال ناراضگی رہنی سی اس واسطے میں سمجھا آج حاضری ہو جائے ہمیں تھوڑی ہو جائے جتنی ہو جائے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ 11 بجے تک تو انہوں اپنے خیال لان دی کوشش کرنا یہ 11 بجے تک طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر شروع کر لانگی نہیں تو اس وقت تک ذرا تسی توجہ فرماؤ توجہ ہے ماشاء 11 کنا ٹائم رہ گیا 1.5 گھنٹہ رہ گیا چلو ٹھیک ہے درو بخلال سنی غور فرمائی شیخ القرآن مولانا محمد حسین شخبوری اللہ ان دی قبر تیرام تافر وہ ایک مثال دیں دے سن شرک دی حقیقت فرما دے سن کہ شرک جڑا ہے کس نو کیا جاتا ایک بندہ شرک دی حقیقت انہوں سمجھن لئی کئی اس علماء نے رابطہ کیتا کہ من تسی دسو شرک کنو آن دے وہ جیدے کل جاوے نو مسئلہ سمجھان لیکن وہ ایک جٹ زمیندار سادہ بندہ سی انہوں سمجھ نہ آئے وہ پتہ نہیں مولوی صاحب تو سنجھڑا نا مسئلہ الجھا ہی چھوڑے ہے میں نے سمجھ نہیں آئی کہ شرک آن دے کنو جدو کسے کو سمجھ نہ پایا نا تو انہوں ایک بندے نے مشورہ دیتا با فلاں پنڈ ایک عالم رہندا ہے تو بڑا سکھ عالم ہے تو وہ دے کل جات وہ مسئلہ ذرا بڑے پورے گویڑ نہ سمجھاندہ ہے تو امید ہے تن سمجھ آئے وہ تو چلا گیا عالم نے جا ملیا مغرب دا ٹائم عشاء دا ٹائم ہونا لا سی انہیں کہا جی میں فلاں پنڈ چو آیا تو ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ شرک کنو آندے تو اسی مندرہ سمجھاؤ انہیں کیا
تینوں اپنے علاقے کسے نہیں دسے؟ انہوں نے بڑے علماء کو پوچھا لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی. انہوں بھی سمجھ آ گئے بھائی انہوں سمجھ کیوں نہیں آتی. عامی آدمی انپڑھ آدمی وہ سارے دلائل نال علمی دلائل دیندے ہون گے یہ سمجھ نہیں پاندے ہون گے. اس نے کہا با تو رات میرے کو ٹک تے سویرے فجر تو بعد درس ہوئے گا اسی موضوع تے دے دیاں گے شرک بھی سمجھ دا دیاں گے چلو تینوں بھی سمجھ آ جائے گی اور جڑے نمازی ہون گے انہوں نے بھی آ جائے گی. انہوں نے کہا جی ٹھیک. مولوی صاحب نے اپنے گھر لے کے بیٹھ کے جا لٹایا سنایا تے نال ہی مولوی صاحب دا اپنا کمرہ سی کھڑکی درمیانی کھڑکی سی جڑی بند سی لیکن ادھروں دی آواز ادھروں دی آواز ادھر آندی سی. مولوی صاحب اندر چلے گئے اس بیوی بچے اندر سن. انہیں بیوی نے کہا بس مہمان آیا تو انہیں فجر دا درس سننا ہے تو اس تو بعد انہیں ٹر جانا ہے تو جو ہی اسی درس دے کے آویے نا تو یہ ناشتہ ذرا بنیا ہوئے تو یہ ہن مہمان جڑا ادھر سوا گیا سی نا وہ سن رہا سی تو ناشتہ ذرا اچھا بنا لیں پرتکلف بنا لیں. بیوی نے کہا مہمان کون ہے؟ مولوی صاحب نے آج تک کدے انج نہیں آکھا بچنگا بنا لیں پرتکلف بنا لیں. یہ کوئی مہمان خاص لگتا ہے جہدے بعد سے مولوی صاحب بیٹا تکلف فرما رہا ہے. انہوں نے کہا مہمان کون ہے؟ اس نے کہا بھائی مہمان کو چھوڑ جو بھی ہے تو اس طرح کریم با چائے بنائی پراٹھے بنا لیں انڈے انڈے بنا لیں. انہوں نے کہا مہمان کون ہے؟ اس نے کہا نال تو حلوہ بھی بنا لیں. اس نے کہا میں تو بنا لاں گی لیکن مہمان کون ہے؟ اس نے کہا بس نال تو کوئی کھیر شیر دا بھی بندوبست کر لے. وہ مہمان پوچھی آوے یہ ہور ڈش ودائی ہے بیوی دا تجسس ودہ جائے. وہ آگے بھائی ایڈا مہمان تے آئی تا ساڑا سکایا کوئی نہیں جنہوں تو اینیہ چیزہ کھوانا ہے یہ کون ہے مہمان؟ خیر ان مہمان سن رہا سی. جدو انہیں اصرار کی تا اس آگے بجاتا تو اس مولوی صاحب دسنا نہیں تھا مہمان کون ہے. اینے سویرے ناشتہ نہیں کردا میرے ہاتھ دا پکا لیکن دسو ہے کو. انہیں کہا بتوں انہوں لگتا ہے پوچھو بغیر رہنا نہیں تو ہمیں ساری رات کھپا ہی رکھ رہی ہے. میرا دوسرا نکاح دا شادی دا پروگرام بن گیا ہے تو یہ میں نے ویکھنا ہے تو ذرا ناشتہ چنگا بنائی. ہوں تسی دسو با ناشتہ بننا ہے تسی تجربہ کر کے ویکھ لو با ناشتہ یہ بننا ہی کون ہے. ساری رات اس آگا میں انہوں سویرے ناشتہ کروا لینی ہے میں انج کر لینی ناشتہ بنا میں کھاندہ ہے پیندہ ہے یہ کھیر کھاندہ ہے یہ انڈے کھاندہ ہے ساری رات. وہ بھی جا گیا بیچارہ بیٹھا کے جاگدہ رہا. با میری اندر جڑی جو ہو رہی ہے سو ہو رہی. یوں ہی سویرے نا فجر دی نماز دا اذان دا وقت ہویا مولوی صاحب آئے بیٹھا گئے اٹھو جی چلو نماز نو پڑھی. اس آگے اسی سوتے کدوں نہ تسی سوتے نہ اسی سوتے تے میں نماز جا کے اگے ہی پڑھا تے میں چلنا. اس آگے با نہیں مسئلہ نہیں سمجھنا. اس آگے سمجھ آ گیا راتی مسئلہ میں نے تیری بیوی نے سمجھا دیتا ہے تو تیرے جا گویڑی بندہ اور پھر کوئی نہیں. مسئلہ میں نے سمجھ آ گیا ہے کہ تیری بیوی چاہتی ہے کہ میرے جیا اس گھر کوئی اور نہ ہوئے. تیری بیوی یہ چاہتی ہے نا کہ میرے جیا اس گھر اور کوئی نہ ہوئے. تو جدو ایک عورت اپنے جہاں کوئی اور عورت نو اپنے گھویلی پسند نہیں کر دی تو میں نے سمجھ آ گئی یہ شرک آندے ہی انہوں نے کہ اللہ کے میں برداشت کردہ ہے کہ میرے جہاں کوئی اور ہوئے. جڑے اختیارات میرے نے وہ اختیارات کسی اور دے ان فرمایا اے نہیں ہو سکتا. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ حافظ آباد دے ایک واقعہ سنان دے ہوندے سن. تسی جو کہ حافظ آباد دے ہے وہ میں نہیں پتا تساں حضرت شیخ القرآن کو میں خود سنے فرماتے میں تقریر کر رہا سا حافظ آباد دے علاقے شہر یا کسی بستی. گرمی دی شدت سی باہر والے لاؤڈ سپیکر چل دے سن تو جدو شیخ القرآن پھر قرآن پڑھ دے سن تو جدو آواز گونجی نا تو ایک بندہ سی اہل حدیث نہیں سی وہ مکان دے چھت تے سوتا سی. وہ جدو جا گیا نا تو قرآن دی آواز سنی تو کہندہ اے جڑا مولوی ہے نا اے وہابی نہیں ہو سکتا. یہ ایڈا سونا قرآن آندہ انہوں ویکھنا چاہیے جا. اٹھیا اپنے چھت اتریا گلی ہن جا رہے مسجد آواز بارو گونج دی آ رہی. تو شیخ اللہ نے اہی بات وہ دی ہدایت دا ذریعہ بنا دی. اور رات آندہ جا رہے ہیں تو شیخ القرآن مثال دے رہے ہیں کہ
ایک مرغی سی مرغی کیا دو پنجابی کوکڑی انہیں انڈا جا دیتا گوانیاں دے گھر بعد گھر جگہ نہ ملے نا مناسب تو مرغی جڑی ہو پھر چھلانگ مار کے دوجہ گھر چلی جاندی ہے کوئی جگہ مل جائے انہیں جا کے انڈا گوانیاں دے دیتا گوانیاں عورت کوئی مانا دار آئی چور نائی اس وہ انڈا بھی چوک لیا تے مرغی نے بھی پھاڑ لیا تے گوانیاں عورت نے کیا بھائی اپنی مرغی سنبھالو لے جاؤ انڈا بھی لے جاؤ تے مرغی بھی لے جاؤ تو کوئی نجات ٹھکانا دے ہو جو تھے انڈے دے وے ادھر آ جاتے وہ عورت گئی انہیں وہ مرغی پھڑی تو انڈا بھی پھڑیا تو مرغی نو پھڑی آندی ہے تو نال ہولی ہولی نہ اس نو مار دی آندی پیار نال نہ ہو دے ہوتے ہاتھ مار دی تو نالے آندی نمک اور ہمیں بے وفائے آٹا میں پانی ہاں آٹا تے دانا میں پانی ہاں تو جدو انڈا دین دی باری آئے تو جا گوانیاں دا دے آنی بس اے اسمان تو آواز آندی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ اے انسان تنوں شرک کرن تو پہلے کسی اور دربار دروازے جان تو پہلے تنوں اپنے کھانے وال توجہ کرنی چاہیے دیئے اس زمینہ چو بلا او اگان دیں یا میں اگانا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فرمایا تو تے بیج زمین بو کے آ جانا تے بیج دا وزن تے طاقت تھوڑی ہوتی مٹی کی طاقت زیادہ ہے کون ہے جو اس بیج کے لیے مٹی کو پھاڑ کے اس کو باہر نکالتا ہے میرے بارے کہتا ہے کہ میری دعا رب سنتا ہی نہیں قرآن دا دوسرا مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تنو کنے دھوکے اندر پایا ہے میرے بارے میری ذات دے بارے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تنو اپنے رب دے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے تنو کنے سمجھا دیتا ہے کہ تیرا رب تیری دعا نہیں سندا وسیلے تو بغیر نہیں سندا ذریعے تو بغیر نہیں سندا تنوے دھوکے جو پایا کس سے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک الذی خلقک فسواک فعدلک وہ کون ہے جنہیں تنو بنایا تنو دے بارے کنے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ وہ تیری دعا نہیں سندا تیری پکار نہیں سندا الذی خلقک فسواکا 10 انگلیاں آپس میں الذی خلقک فسواکا وہ کون ہے جنہیں تیریاں 10 انگلیاں آپس اندر برابر بنائیا نے وہ کون ہے جنہیں دوئیں بازو آپس اندر برابر بنائے نے ایک بازو دا ناپ دینا ہے دوجے بازو دا کدے درزی ناپ نہیں لیندہ ایک بازو دا ناپ لے کے وہ کی آندہ ہے الذی خلقک فسواکا جنہیں بنایا ہے انہیں فرق آن دیتا ہی نہیں تو پھر جدوں جوتی خریدن جاننا ہے ایک پیر چیک کرنا ہے تو جدوں پورا آئے نا تو ریٹ طے کر کے انہوں پیک کر دے انہوں ڈبچ پا دے دوجہ پیر کیوں نہیں چیک کیتا الذی خلقک فسواک فعدلک
فرمایا اس رب نے برابر بنایا ہے تیرے دعا پیرانو ایک اگر چھوٹا بنا دیندہ دوجا بڑا بنا دینا ایک ہاتھ چھوٹا بنا دیندہ ایک بڑا بنا دے ایک انگلی چھوٹی دوسری بڑی الذی خلقک فسواک فعدلک ہن جوانی چڑھ گئے ہیں تے آنا رب میری دعا سندہ ہی نہیں اللہ سندہ ہی نہیں پھر کون سندہ ہے توجہ فرمائیے کدے پکارنا ہے یا علی مدد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بلانا ہے کدے کہنا ہے یا رسول اللہ مدد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو آواز مارنا ہے کدے دکھ اندر سکھ پرشانی اندر بیماری اندر تکلیف اندر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ کہنا ہے میرا سوال ہے شیخ عبدالقادر جیلانی فوت ہو چکے ہیں اور آپ دی قبر بغداد اندر ہے عراق اچ بغداد اچ اتھوں تنو مصیبت اس پنڈ اچ بڑھیں تے تو آنا یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ اے پیر صاحب میری اللہ واسطے کوئی شے میں دیو میری مدد کرو میرا سوال ہے تیری یہاں پکار وہ یہاں سے سنتے ہیں درمیان جو وسیلے دی لوڑ کوئی نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی لئی درمیان اندر کسے وسیلے دی لوڑ نہیں او دی قبر انہ دی قبر بغداد اندر ہے اور اللہ دی رحمت حینوی عقیدے اندر آل الحدیث پیر عبدالقادر جیلانی آل الحدیث ہے لکھتے ہیں اپنی کتاب میں چاہو ایک نقطے پہ فیصلہ کرتے ہیں جس کو تم پیر کہتے ہو پیران پیر کہتے ہو محبوب سبحانی کہتے ہو پیر عبدالقادر جیلانی کہتے ہو ان کی جتنی کتابیں اس وقت دنیا میں لے آؤں اگر وہ عقیدے میں حنفی ہوں تو ہم حنفی ہو جائیں گے اور وہ عقیدے میں اہل حدیث ہوں تو پھر آپ پہ لازم ہوئے کہ آپ مسلک اہل حدیث کو قبول کر لیں پھر پرانے تو ہم ہو گئے نا پھر تو سیدھے نہ پرانے ہوئے پیر عبدالقادر جیلانی کتنے سو سال پہلے تھے اور اہل حدیث تھے لکھا ہے اپنی کتاب میں بدعتی وہ ہے جو اہل حدیث کو برا کہے آل و سنہ ایک ہی گروہ ہے جسے آل الحدیث کہا جاتا ہے یہ آج کی بات نہیں 600 سال پہلے کی بات ہے کہ پیر عبدالقادر جیلانی آل الحدیث کو اہل حق کہہ رہے ہیں تو جو آپ پیر عبدالقادر جیلانی کا عقیدہ ہے وہ آج رب کی زمین پہ آل الحدیث کا عقیدہ ہے بس شمشاد لگا رہ گئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث سید مولانا سلطان شاہ صاحب نقوی نعرہ تکبیر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للہ یہاں سے بلائیں تو بغیر وسیلے اور ذریعے کے ڈائریکٹ سنتے ہیں نا جواب آیا جی ڈائریکٹ سنتا ہے پیر صاحب اپنی قبر میں ڈائریکٹ یہاں سے سن رہے یا علی مدد درمیان کسی وسیلے ذریعے دی لوڑ کوئی نہیں نہ کسی دی سیڑھی دی لوڑ ہے نہ کسی ڈائریکٹ آپ شہید ہو چکے اور آپ دی قبر مبارک کوفہ شہر میں ہے یہاں سے ڈائریکٹ آواز شہید ہوئے آپ کو 1400 سال ہو گئے یہاں سے ڈائریکٹ آواز سنتے ہیں سیدنا علی یا رسول اللہ مدد کہیے آپ کا روضہ اطہر مدینہ طیبہ میں ہے 1400 سال ہو گئے دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے اگر آج ہمیں دکھ اور مصیبت بنے ہم حضور علیہ السلام کو یہاں سے پکاریں اور بھلائیں تو آپ مشکل کشا بھی ہیں حاجت روا بھی ہیں نفع نقصان کے مالک بھی ہیں اور یہاں سے ڈائریکٹ ہماری دعا اور پکار سنتے ہیں درمیان میں کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے چلو یہ ہے تمہارا عقیدہ میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں ہم دکھ میں مصیبت میں کہتے ہیں یا اللہ مدد آواز آتی ہے وہ وسیلے کے بغیر تو سنتا ہی نہیں یہ مطلب ہے وسیلہ کہنے واسطے لوڑ ہے اللہ واسطے باقی ساری مخلوق جو ہے وہ ڈائریکٹ سنتی ہے وسیلے کے بغیر رب صرف نہیں سنتا الا سا ما یحکمون وما قدر اللہ حق قدر
مالکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ واسطے وسیلہ ذریعہ آندے ہو کہ رب وسیلے تو بغیر نہیں سندا۔ قرآن کی آندہ ہے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارک اللہ فتبارک اللہ فتبارک اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرماتا ہے انسان میرے بارے تنکے نے دھوکے اندر پا دیتا ہے کہ رب غیر وسیلے و ذریعے دے سنندہ نہیں، جنہ دی قبر جڑے دنیا تو جا چکے نے، جڑے وفات پا چکے نے اور اپنی قبرہ اندر نے وہ تیری ڈریکٹ سن دے نے، تے جڑے دے ہوتے موت ہے ہی نہیں، یہ دے ہوتے موت ہے ہی نہیں۔ اور قریب کتنا ہے فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جدوں میرے بندے میرے بارے سوال کرن فرمائیے میں بہت قریب ہوں۔ اللہ جی کتنے قریب ہوں؟ فرما نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ فرما میں نو کسے وسیلے ذریعے دی لوڑ نہیں، ضرورت نہیں، میں دور نہیں، میں تے شارک تو بھی اپنے علم دے لحاظ نال شارک تو بھی نیڑے ہاں۔ کتے پوڑی کتے سیڑھی لگاؤ گے، غلط آندے ہو، جھوٹ بولتے ہو، جڑے لوگ آندے نے، جاہل لوگ آندے نے، ضلالت والے لوگ آندے نے، گمراہ لوگ آندے نے، بے علم لوگ آندے نے کہ مکان تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی لوڑ پہندی ہے۔ سن لیجئے کوئی شک نہیں، مکان تے چڑھنا ہوئے تے سیڑھی دی لوڑ پہندی ہے۔ کیوں؟ مکان دور بندہ نیچے وے، اوپر چڑھنے واسطے سیڑھی دی لوڑ پہندی ہے۔ رب واسطے کسے سیڑھی دی لوڑ نہیں، کسے ذریعے دی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں میں شارک تو بھی نیڑے ہاں۔ رب دسنا چاہنا ہے ہجے تیری دعا، ہجے تیری پکار الفاظ بن دینے زبان تے آکے الفاظ نو جو تو سوچنے وہ الفاظ آکے زبان تے بن دے اور جڑ دینے۔ رب آندہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہجے الفاظ بن کے تیرے زبان تے نہیں آندے، میں تے پہلے ہی جاننا ہاں۔ دعا تے بعد بڑھیں گی، پکار تے بعد بڑھیں گی، تیرے الفاظ زبان تے بعد بن کے جڑ کے تے پھر دعا بڑھیں گی۔ میں تے پہلے جاننا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بارے کی گمان کرنا ہے کہ میں نہیں سندا، میں نہیں سندا، آسمان پھٹ نہ جائے۔ جدو بندہ ہو کے آندہ ہے رب میری دعا نہیں سندا، پھر نماز روزانہ کیوں آنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ پڑھن تو بعد اگے قرآن دی کوئی سورت پڑھ کے رکوع اندر جانا ہے۔ رکوع تو جدو اٹھ دے امام کسے مسلک دوئے، دیوبندی ہوئے، بریلوی ہوئے، اہل الحدیث ہوئے، کوئی امام ہوئے، جدو رکوع جاندہ ہے رکوع تو سر اٹھاندہ ہے تے آندہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ۔ اے مقتدیو میں امام گواہی دینا توڑی دعا اللہ نے سن لئیے۔ تسی سمع اللہ کہنا چھاڑ دے ہو تو سن سمجھ آ جائے گی، پر تسی ساتھ چاندے ہو یہ تو روزانہ نماز چاندے ہو سمع اللہ، اللہ نے سن لی ہے۔ امام اعلان کرتا ہے
ہر مسلک کا امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اعلان کرتا ہے مقتدیو تم رکوع میں پڑے رہے، قیام میں تم مانگتے رہے، اللہ کی طرف سے میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ رب نے تمہاری دعا سن لی ہے۔ پھر نماز تو بعد آن دے ہو سندہ ہی نہیں، نماز جھوٹ بولے ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک تمہیں نیڑے اپنے علم دے لہذا میں شارک تو نیڑے ہیں، لہذا میرے واسطے وسیلے ضرورت نہیں، میرے بارے آن دے ہو رب تہاڈی دعا پکار نہیں سندا سن لو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وقال ربکم، کاش ان الفاظ کی روحانیت گہرائی تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی فرمانا وقال ربکم، تو یہ سمجھنا ہے نا کہ اللہ تو ان سارے نو بیت اللہ لے جائے۔ جب بیت اللہ جاؤ نا تو طواف شروع کرو تو سامنے بیت اللہ دا سنہری دروازہ ہوندہ ہے، اس کے اوپر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وقال ربکم، اور لذت یہ آیت اتھے سمجھ آن دی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو آڈا رب کہندہ ہے مینو بلاؤ تو صحیح، مینو پکارو تو صحیح، استجب لکم، میں سنتا ہوں۔ یہ الفاظ اگر معنی کیتا جائے تب بھی معنی اپنی گہرائی تک نہیں پہنچتا۔ میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں نہیں، یہ استجب لکم علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، یہ باب استفعال ہے، اور استفعال باب کا خاصہ جو ہے اس میں طلب اور تڑپ پائی جاتی ہے، تو اس کا معنی یوں بنے گا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے بلاؤ، میں تو تڑپ اور انتظار میں ہوتا ہوں۔ سننا اور قبول کرنا کو دور کی بات ہے، میں تو انتظار میں رہتا ہوں کہ کب بندہ مجھے بلائے اور میں قبول کروں۔ وقال ربکم، توجہ ہے، جدو بندہ آدھا رب نہیں نہ سندا بندہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور انداز فرماندہ ہے قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، اے انسان تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، ما اکفرہ، کس بنیاد پہ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اور تو کہتا ہے رب میری نہیں سنتا، تو جانتا نہیں ہے من ای شیء خلقہ، تو بنا کس چیز سے ہے، تو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو رب کے بارے میں یہ کہنے لگ گیا ہے کہ رب نہیں سنتا۔ تو اپنی حیثیت دیکھ، اپنی حقیقت دیکھ، تو تھا گیا اور بن کیا گیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ رب نہیں سنتا۔ من ای شیء خلقہ، تو کس چیز سے پیدا ہوا ہے، من نطفہ، تو ایک پانی کا قطرہ تھا اور اب بک بک کرنے لگا ہے کہ وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا تھا، تو ایک پانی کا قطرہ تھا، ایک ماں کی چھاتی کے اندر، اور دوسرا قطرہ باپ کے شولب میں، ان دونوں قطروں کو نکال کے کہاں ہم نے پہنچایا اور کیسے تجھے گھڑا اور کیسے تجھے بنایا اور پھر تجھے دنیا میں لایا، اور تو کہتا ہے رب سنتا ہی نہیں۔ یہ پانی کے ایک جگ میں کسی کو دیتا ہوں، اس جگ کے ساتھ کوئی چیز بنا کے دیکھے، کوئی بت بھی نہیں بنا سکتا پانی کے ساتھ جب تک اس کا چونا مٹی یا کوئی شے رلے نہ۔ رب کہتا ہے تم خود پانی کے ساتھ کوئی چیز بنا ہی نہیں، صرف پانی سے تم کچھ بھی نہیں بنا سکتے، ہاتھ مار مار کے تمہارے پانی وہ خشک تو ہو جائے گا، لیکن تم سے پانی سے کوئی چیز، اکیلے پانی سے کوئی چیز نہیں بنتی، میں نے ایک قطرے سے تمہارا پورا وجود بنا ڈالا ہے۔ اور کیسے بنایا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ
ثم جعلناه نطفة في قرار مکین. فرمایا ایک پانی دا قطرہ پھر اسا کس قرار مکین پر پہنچایا. فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما. فرمایا سوس پانی دے قطرے نو ایک جمع خون بنایا, جمع خون بنا کے بوٹی بنائی, بوٹی بنا کے وہ دے ہڈیاں پائیاں, ہڈیاں جوڑتے رہے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن کتنا ہے وہ کاریگر, ہڈیاں اندر بناتا رہا, اندر ہڈیاں بناتا رہا, جوڑتا رہا, اوپر گوشت چڑھاتا رہا, پھر آنکھیں بناتا رہا, پھر کان بناتا رہا, اس کے پورے ڈائی کے بغیر کان بناتا رہا. کان بنانے کے بعد ناک بنانے کے بعد, ناکوں کے اندر سراخ رکھنے کے بعد, دان جناب منہ بنانے کے بعد, ہونٹ بنانے کے بعد, اندر زبان بنانے کے بعد, پھر بال اوپر اگانے شروع کر دیئے. بال سر پہ اگانے کے بعد 9 ماہ دے پیٹ اندر رکھن تو بعد ایک چھوٹی جی رسولی ماں دے پیٹ اندر ہوئے, چیخ کے عورت مر جائے. وہ کیڑا ہے جنہیں تیرا پورا وجود ماں دے پیٹ اندر بنایا ہے, تے ماں نو کھڑک بھی نہیں ہون دے تھا, تے ماں نو آواز بھی نہیں آن دیتی, ماں نو درد تکلیف بھی نہیں ہون دیتی. یا فرمایا ثم جعلناه نطفة في قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر ثم انشأناه خلقا آخر. پھر تو بن گیا, اے صورت اندر بن گیا. پھر اگلا مرحلہ اس تو بھی زیادہ جناب توجہ دے قابل ہے. اللہ فرمائے تو بن گیا, جدوں بن گیا قتل الانسان ما کفر من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ. یہ قرآن پاک توجہ فرمائیے. قرآن پاک دی آیت مبارک ہے سورت عبس و تولی, گھر جا کے پڑھنا اور ان لفظاں نو پڑھنا. ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ. علماء جانتے ہیں ماما بہنہ بیٹیاں سن رہی آنے, میں تشریح اندر نہیں جا سکتا, لیکن ایک لفظ تو ان دینا چاہنا, ایک تو ان فکر دینا چاہنا, ایک تو آڑے دل اندر بات اتارن دی کوشش کر رہے ہوں. ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ. اے بندے, اے کہنے والے رب سندا نہیں, رب مشکل کشا نہیں, رب حاجت روا, رب نہیں سندا. فلاں مشکل کشلا, فلاں حاجت روا, فلاں نفع نقصان دا مالک. فرما میرے بارے آنا رب سندا نہیں, بغیر وسیلے ذریعے تو رب سندا نہیں, رب نہیں سندا, درمیان وسیلے دی لوڑ پہندی ہے, رب کی آنا ہے. فرمایا ثم السبیل یسرہ ثم السبیل یسرہ. جدو تو 9 مہینے دا ماں دے پیٹ اندر ہو گیا, ثم السبیل یسرہ, تو پیدا ہون دی کوئی صورت نہیں سی. ثم السبیل یسرہ, تیرے دنیا تے آن دی کوئی امید نہیں سی. ثم السبیل یسرہ, تیرے بڑا وجود ماں دے پیٹ اندر. ثم السبیل یسرہ. پھر ولادت کے راہوں کو آسان کس نے کیا؟ کوئی وہاں بندہ نہیں پہنچ سکتا. بندہ پہنچے تو عزت غیرت محفوظ نہیں رہ سکتی. ثم السبیل یسرہ, تو پھر ماں دے پیٹ اندر سے پھر تیرے پیدائش کے راہوں کو آسان کیا, راستوں کا آسان کر کے تجھے دنیا میں لائے. اب بچہ ماں کی گود میں آیا پڑا ہے, پہلا دن ہے, پہلا لمحہ, پہلا گھنٹہ بچہ دنیا تے آ چکا ہے. ہن چیخن لگ پہ ہے, بولی جاندہ کو نہیں, اشارے نہیں بولی جاندہ نہیں, نہ پشتو جانے, نہ انگریزی جانے, نہ اردو جانے, نہ عربی جانے, کوئی زبان نہیں جاندہ. تے دے منہ کھولیا تے وہی دند کوئی نہیں, کوئی چیز چبان جو کا بھی نہیں. اللہ جی یہ کیویں زندہ رہے گا, منگن جو کا نہیں, یہ تے منگن جو کا نہیں, یہ تے یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ للہ کہن جو کا نہیں, یہ تے یا علی مدد کہن جو کا نہیں, تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ پڑھن جو کا نہیں. یہ کدے کل منگے اور کیویں منگے گا. رب پاندہ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اے دنیا تے لوگو پریشان نہ ہو, یہ کسے دی بولی جاندہ نہیں, لیکن انہوں ماں دی را چھاتی دے نیڑے کرو. اللہ جی ماں دی چھاتی دے نیڑے تے کر دیاں گے. یہ دودھ پیئے گا کہ میں انہوں سکھائے
سکھائے گا کون طریقہ؟ فرما وَحَدَيْنَا النَّجْدَيْن تُسی جڑی دائیے اللہ فرما دینے اور جڑی دائیے جڑے لوگ نے آسے پاسے بیبیاں عورتاں اینو صاف کرنتے لگیاں رہیاں نے میں نو اس حالت اندر دودھ پین دے طریقے سمجھاندہ رہا وہاں وَحَدَيْنَا النَّجْدَيْن اینو ماں دی چھاتی تو دودھ پین دا طریقہ تسلیقہ میں سکھا دیتا ہے جب تک بولے گا نہیں انہوں میں دسنا ہے کہ جدو انہیں بولن جو گا ہونا ہے اس ویلے سے کم بخت نے آکھنا ہے میری سندہ ہی نہیں جدو بولن جو گا ہونا ادو اس نے بک بک کرنی ہو سندہ نہیں یہ ہون درہ انہوں پتہ لگے کہ سنن والا کون تے ویکھن والا کون تے دین والا کون تے جانن والا کون وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن ماں دی چھاتی ورانو مائی فرمائیے رب نے دو دے پین لگ پہ آئے توجہ فرمانا پھر اسی طرح سکھتا رہا ہے بولتا رہا ہے وڈیرا ہوندہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک رہا ہے یہ کو پوچھو تھوڑا جا بچہ 2-3 سالہ دا ہو گیا ہے کتے اللہ کہاں ہے تو یہ اشارہ کرتا ہے میرا اللہ اوپر یہ نہیں آندہ میرا مشکل کشا فلاں سرکار نہیں یہ آندہ ہے میرا مشکل کشا اوپر کہاں ہے اللہ کہاں ہے تیرا رب یہ اشارہ کرنا ہے ایمیں جوانی چڑھتا گیا جدو 15-16 سال دا ہو گیا ایک گیا جناب ٹوپی پاکے مسیح ہے اگو مولوی سی مختلف پگڑیاں دے رنگ دے سائد انہیں آکیا پتر ایدر آ میرے کول بے جا تو ہن میرے کول آن جو گا ہو گیا ہن میں تین دسنا ہے جیڑا تیرا رب تینوں ایتھو تک لے آکے میرے سامنے بٹھا رہا ہے وہ تیری دعا سندہ ہی نہیں ہن دسن لگے ہیں جدو 16 سال دا ہویا تھے ہن دس دے سندہ نہیں آواز آن دیئے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم لوگانو شرک تے تو سلایا بدعات تے لایا لوگانو شرک تے لایا رب تو دور کیتا ہے حال الحدیث اللہ دی رحمت نہ زمین تے ایسا گروہ ہے جنہیں آج تک شرک کیتا نہیں اور ہمارے عقیدے میں شرک ہے نہیں اور رب کی زمین پہ ہمیں کوئی مشرک کہتا بھی نہیں ہے اسی مشرک اچھی بولیے مشرک نہیں تے پھر اسی کہہ سکنے اے رب ذوالجلال ساڑھے اندر کمی کوتاہی نقائص ہو سکتے ہیں تیری عزت و جلال دی قسم ہے ساڑھے عقیدے اندر شرک موجود نہیں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے میرے صحابہ میں نے خطرہ ہی نہیں رہا تُسی میرے بعد شرک کروں گے صحابہ کرام تو نبی علیہ السلام نے کوئی خطرہ نہیں سی کہ حضور دے جان تو بعد کوئی صحابی شرک کریں گا کسے صحابی نے شرک نہیں کیتا حالت شرک اندر کوئی صحابی کیا نہیں ایمان دی حالت اندر توحید دی حالت اندر دنیا تو گئے اصحاب رسول تو بعد ایک گروہ قیامت تک توحید پر قائم رہے گا پیغمبر دی بشارت ہے آپ دی خبر ہے قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا توحید پر قائم رہے گا دسو جی اگر توحید پر ہم نہیں ہیں تو پھر بتلاؤ رب کی زمین پر وہ کون سا گروہ ہے جو توحید پر قائم ہے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دو تشریف لے آئے وہ دو 360 بت سن بیت اللہ اندر ابراہیم علیہ السلام دا بت اسماعیل علیہ السلام دا بت سیدہ مریم علیہ السلام دا بت تے والے لوگ یہود و نصارہ جڑے سن و قبران دی پوجا کر دے سن اذا مات فی عمر رجل صالبا ولا قبر ہی مسجدہ لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے وہ نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے لعنت کرے ان لوگوں پر جو نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے حضور فرماتے ہیں اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر جو نبیوں کی قبروں پہ بتلاؤ یہ حدیث ہے یا نہیں لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جو نبیوں کی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے اذا مات فیہم الرجل صالح جدو انہاں وچ کوئی نیک بندہ فوت ہو جاندہ بناؤ علی قبر ہی مسجدہ وہ دی قبر دے ہوتے قبہ بنان دے اور وہاں سجدے کر دے اولئک شرار الخلق عند اللہ دیاں سب تو بدترین مخلوق ہوئے جڑا ولیاں دی قبرانتے سجدہ کرے یہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری بات سن لو
یہ قبر والے اولیاء ہو سکتے ہیں، بزرگان دین ہو سکتے ہیں، نیک ہو سکتے ہیں، صالح ہو سکتے ہیں، ہم ان کا ادب و احترام و اکرام کرتے ہیں، لیکن سن لو حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکتے۔ یہ مخلوق ہے، یہ محتاج ہے، یہ ہمارے روٹیوں کے ٹکڑوں کے محتاج ہے۔ اللہ کی قسم یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے۔ کیڑا جنہوں مرید جا کے کھانا پینا نہیں دیں دے، کیڑا پیر ہے جڑا مریداں دے سر تے نہیں چلدا، چلان دے مرید ہیں تے مشکل کشا ہو گئے۔ روٹی تم دیتے ہو، کھیر تم دیتے ہو، بکرے تم دیتے ہو، مرغے تم دیتے ہو، خرچے تم دیتے ہو، نیاز نظر تم دیتے ہو، کپڑے شپڑے تم دیتے ہو، جوتیاں شوتیاں تسی مار دے ہو، لے کے دیں دے ہو، تے مشکل کشا وہ ہیں۔ مجھے بتاؤ کسی پیر فقیر بزرگ پاکستان میں کون ہے جو جوتی خود پھوک سے بناتا ہو، جوتی وہ لیتا ہے، خریدتا ہے، کپڑے خود سیتا نہیں ہے، درزی کا محتاج ہے، وہ گڈی خراب ہو جائے تو وہ مستری کا محتاج ہے، وہ تیل کے لیے پیٹرول پمپ کا محتاج ہے، تیل کا محتاج ہے، جو خود ذرہ ذرہ لمحہ لمحہ قدم قدم پر محتاج ہے، وہ تمہارا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ نیک ہو سکتا ہے، بزرگ ہو سکتا ہے، ولی ہو سکتا ہے، زندہ ہو تو دعا کروائی جا سکتی ہے، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتا، دعائیں صرف میرا رب سنتا ہے۔ لے آؤ پیر پاکستان دے سارے کٹھے کرو، کئی پیر بدصورت ہیں، کئی پیر جو ہیں لنگڑے ہیں، کئی پیر جو ہیں وہ لولے ہیں، کئی پیر جو ہیں وہ ہاتھ کٹے ہیں، کئی پیر ایسے ہیں جو پیر مرد ہی نہیں ہیں، ایسے بزرگ بھی ہیں۔ کوئی ایسے بزرگ بھی ہے جو فقیر ہیں، کوئی ایسے بزرگ ہیں جن کی اولاد کوئی نہیں ہے، کوئی ایسے بزرگ ہے جو جسمانی لحاظ سے بیمار ہے، کمزور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کا مالک پھر کون ہوا؟ رب۔ رب کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جی کسی دے اختیار کوئی شے ہوئے آتے پھر ساڑھے کو کوئی شے نہیں ہوئی۔ یہ ساڑھے کو سارا کچھ ہے، مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، علماء بھی ہیں، مساجد بھی ہے، طلباء بھی ہیں، خوبصورت بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، مال بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، والدین بھی ہیں، بیوی بھی ہے، ماں بھی ہے، سارے رشتے موجود ہیں، سفر بھی ہے، حضر بھی ہے۔ تیرا مطلب ہے پھر ساری کائنات کا مالک کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ تواڈے عجیب ہے جی تواڈے سارا کچھ انہاں دے اختیار ہے تے جیلاں تے ساریاں تواڈے نال بھریاں، ہسپتال سارے تواڈے نال بھرن۔ جاؤ ہسپتال ایک اہل حدیث ہوئے گا تے 100 دوجا ہوئے گا، جیلے جاؤ ایک نہیں اہل حدیث بیچارہ پھنسے ہوئے گا 99 دوجے ہوں گے۔ جس محکمے میں چاہو بتلاؤ وہ کون سی وصف ہے، خوبی ہے جو اہل حدیث کے پاس موجود نہیں ہے اور تمہیں درباروں سے قبروں سے ملی ہے۔ اللہ کی قسم ہے ان کے اختیار میں نہیں، یہ تمہاری روٹیوں کے محتاج ہیں، اگر تم جانا چھوڑ دو تو یہ بھوکے مر جائے۔ کتنے پیر ہیں جڑے ایسا الیکشن پچھلے جھرے کہیں گادی سے نشین کھلوتے تو پھر وہ ہار گئے، انہوں نے کوئی نہ موکل جنہاں اندر جا کے مورن لائیاں ہوں۔ ہر پیر کو ایک موکل ہونا چاہیے جڑا اندر جڑا بندہ مور لان جاوے او دے کو وچ موکل بڑھ جائے تے او مور او دے تے نشان تے لا کے انہوں باہر کٹ دے، باہروں پوچھیا کہ میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں اندر پتہ کتنے مور لگی دی رہی، میرے اندر کوئی موکل بڑھ گیا سے۔ ہمیں بے وقوف بناتے ہو، ٹگے ٹگے کے بندوں سے جا کے ووٹ تم مانگتے ہو، ہارتے تم ہو، جیتے تم ہو، ہارتے تم ہو، اور پھر کہتے ہو ہم مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک ہے۔ ہمارے علاقے میں بڑی مشہور گدی ہے پیر سیال کی، وہاں چوری ہو گئی تو تھانے دار جڑا سی وہ کو رپٹ درج ہو گئی، اور روز آون پیر صاحب دسو کوئی ٹریس ہویا چور، کوئی ہویا ٹریس چور، کوئی ہویا ٹریس چور، کوئی نہ ہویا۔ تو وہ پیران دی سیاسی تعلق تے ہوندہ ہے، وہ کہنے لگے تیری میں ٹرانسفر کرا دے بنی ایسو چور نہیں تو میں چور دس۔ اس ہے کہ پیر جی بڑا حیا کیتا ہے، بڑا ادب کیتا ہے، بڑا احترام کیتا ہے، میں بڑی کوشش کیتی ہے لیکن تو میں نہیں لبیا۔ تو میں گل دس دا تسی لوگوں دیا چوریاں دس دو، اپنی دسو۔ اس آکے دا مطلب ہے تو وہاں بھی سن لو قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ
وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ تو سوا بولو غیب جانن والا کوئی نہیں۔ رب دی توحید نو سمجھو، کوئی نہیں جے سنن والا۔ اے قبر والے تواڈی پکار نہیں سنے، جے سن دے نہیں، جے سن دے کوئی پتہ نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، کوئی پتہ نہیں۔ یہ سمجھنا ہے ذرا قرآن پڑھیے۔ سیدنا عزیر علیہ السلام جا رہے نے، اللہ دے نبی نے موت آ گئی 100 سال لئی۔ کتنے سال لئی؟ 100 سال لئی موت آ گئی ہے۔ 100 سال بعد اللہ نے اٹھایا، پوچھا کم لبستا، اے عزیر کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبست یوما او بعد یوم، اے اللہ جی ایک دن یا ایک دن دا کچھ حصہ۔ نبی جھوٹ بولدا، خلاف حقیقت بات کردا نہیں ہے۔ پیغمبر اپنے علم دے مطابق جو فرما رہے ہیں، ذہن دے مطابق سچ فرما رہے ہیں۔ فرمائے ایک دن یا ایک دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گا۔ بل لبست 100 عام، اے پیغمبر تسی 1 سال نہیں 2 سال نہیں، تسی 100 سال اس مقام تے ٹھہرے ہو۔ موت تو بعد ہجے قبر بنی نہیں، میت مبارک اوپر ہے زمین دے ہوتے تے گدا سامنے مر گیا ہے تے ٹکڑا جناب ہڈیاں دا ڈانچہ بن گیا، ہڈیاں ہو گئیاں نے تے پانی تے کھانا محفوظ رہا ہے۔ واہ کمال میرے اللہ، واہ تیری قدرت میرے اللہ۔ کھانا تے پانی خراب ہونا چاہیدہ سی، انہوں ہون نہیں دیتا۔ گدے دا 100 سال زندہ رہنا ممکن سی، انہوں موت دیتی ہے۔ کھانا محفوظ رکھے ہے، کھانا محفوظ رکھ کے، پانی محفوظ رکھ کے، گدے نو مار کے تے پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا ہے۔ 100 سال بعد اٹھے۔ کم لبستا، کتنا ٹھہرے ہو؟ اے اللہ جی میں ایک دن یا کچھ ایک دن دا حصہ نہیں، بل لبستا 100 عام، تسی 100 سال ٹھہرے ہو۔ رب دسنا چاہتا ہے ہجے قبر بنی نہیں عزیر علیہ السلام دی، میت زمین دے اوپر موجود رہی ہے۔ انہوں نے نہیں پتہ چلیا میں کتنا ٹھہرے ہوں۔ تہاڈے بارے مریداں دے بارے، مریدنیاں دے بارے، قوم دے بارے، مریداں دے بارے کی جانن رب آندا ہے انہوں نے اپنا پتہ نہیں کہ اساں کتنے مقام میں اتنا کتنی دیر ٹھہرے ہیں۔ 100 سال بعد اٹھایا ہے، فرمایا پیغمبر 100 سال رکے رہے ہو، 100 سال تسی موت اندر رہے ہو۔ یاد رکھیے موت تو بعد کتنا اچھا شان مقام کوئی نہ ہوئے، کتنا ہی عزت عظمت ہو دی کیوں نہ ہوئے، نہیں جاندہ کہ میرے نال کی ہویا ہے تے میں کتنا ٹھہرے وہاں۔ ہر حال اندر ہر شے دے بارے کون جاندہ ہے؟ اچھی بولیے کون جاندہ ہے؟ جے میں سمجھ نہیں آئی تے کہو نہیں اولیاء کرام دا ذکر بھی قرآن اندر آمدہ ہے۔ 16واں پارہ پڑھئیے، سورۃ الکہف پڑھئیے تے اللہ دے ولی نے 7 بندے نے یا اس تو کم نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما صاحب کہف دا غار اندر رہنے 309 سال 9 سالوں پر ستے رہنے، نیند اندر رہنے، موت نہیں آئی۔ کھانے تو بغیر، پانی تو بغیر، ہر چیز تو بغیر، خوراک تو بغیر، اللہ نے اتنے 100 سال سوائے ہے، نیند اندر سوا رکھی ہے۔ پھر نیند تو بعد اٹھایا تے پوچھیا کتنا ٹھہرے ہو؟ کہنے لگے ایک دن یا ایک دن دا کچھ حصہ ٹھہرے ہو وانگے۔ ولی سو جان انہوں نے اپنے آپ دا پتہ نہیں، ولی سو جان انہوں نے اپنے آپ دا پتہ نہیں۔ سن لیجئے آج جتنے پیر نے، جتنے گدی نشین نے، ایک دا نام لو جدے کل فون نہ ہوئے۔ توجہ ہے؟ کیڑا گدی نشین ہے جدے کل فون نہیں، کیڑا سبزادہ جدے کل فون ہے؟ انہیں فون سنن واسطے، انہیں فون کیوں رکھے ہوئے ہے؟ مریدان یا کالاں سنن واسطے، جنہیں قبر ڈائریکٹ سننا انہیں ہون فون کیوں رکھے ہے؟ حیدروں فون کیتا ہے مرید نے، اگو پیر نے کیا ہے نیٹ ورک مصروف ہے۔ توجہ، پیر نے کیا ہے کون بول رہے ہیں؟ توجہ، پیر کہنے لگا فون چک لیا، مرید نو کہنے ہے کون بول رہے ہیں؟ پیر جی فلاں بول رہے ہیں، تیری آواز نہیں آ رہی، میں فلاں بول رہے ہیں، میں تنہوں پہچانے یا نہیں۔ عقل والا کہہ سکتا ہے، عقل والا کہہ سکتا ہے پیر جی جنہ ہون نہیں پہچانے ہاں، انہاں قبر دے آن تو بعد مردہ پہچاننا ہے، یا سان کسے پاگل خانے پھر داخل کراؤ، یا پھر بات سمجھا دو۔ جڑے آج فون دے محتاج نے ایک قبر اندر موت تو بعد ڈائریکٹ سنن گے نہیں، کوئی نہیں جے سندا، ہر وقت ہر ویلے ہر دی دعا پکار کون سندا ہے؟ اچھی بولیے کون سندا ہے؟ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ
سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و گھر اندر موجود نے ایک عورت ہے، سیاہ فام عورت ہے، اینا دے والا اندر کنگی کر رہی نے، کنگی کردیاں اے ایویں بیان فرمان لگیاں، واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، اس سرخ موتیاں دے ہار والا دن جس دن میں تینوں پہچانے آسی، واہ میرے اللہ، اس سرخ موتیاں دے ہار والا دن جس دن میں تینوں پہچانے آسی۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میں اس کو عورت کو پوچھیا وہ کیڑا سرخ موتیاں دے ہار والا دن جدوں تو میرے کو بہنی ہے تو آنی اس سرخ موتیاں والا ہار والا دن جے دن میں اللہ نو پہچانے وہ کی معاملہ ہے؟ یہ حدیث جدا اصل صحیح البخاری اندر، باقی تفصیل دیگر کتب اندر۔ اے عورت کہنے لگی ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے تو سا میرے کو پوچھ ہی لے ہے تے سرخ موتیاں دے ہار والا دن ایک بڑا عجیب دن، میں ایک داری عورت سا، بے دین عورت سا، کافرہ عورت سا، کوئی پتہ نہیں تھا میرا خالق مالک کون، میں نہیں سی جان دی اللہ ہے یا نہیں، داریات غربت دے مارے میں جو نکلی نا تھک گئے ہو تو تھک گیا ساڑھے یار یہ جنہاں دا ووٹ نہ ہوئے نا انہوں نے یہی حالت ہوندی، یہ سارے عمران خان دی پارٹی ہوندی ہے میں تھکے راندے یہ میں اون تھکا پہ دعا کرو سویرے اٹھئے تے نہ ہوئے سویرے اٹھئے تے اللہ کے دے لائے جائے نہ پیر نہیں ہوئے نہ مرید ہوئے اللہ کے دے جان چھڑا دے یا اللہ ساڑھے دے رحم فرما دے دعا کرو اللہ سام پہ رحم فرما دے پیر نہیں ویسے جگڑے چنگا مولک دعا کرو اللہ لائے جائے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار نہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملک اندر ایک عجیب جی جنگ دی کیفیت ہے لوگ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ دی توہین ایسی کر رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ دی پناہ ایسے ایسے کلم موجود نے کہ اگر کوئی بندہ آمی سن لوے پورے ملک اندر آگ لگ جائے اتنی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی توہین کی جا رہی ہے اور سن لو آل الحدیث دا پیغام سن لو اگر انہاں ذاکرہ دیاں زبانہ ودیاں ہوئیاں امی عائشہ دی جناب ترکیز کرن تے مجبور نے تو سن لو ساڑیاں زبانہ انہاں دی فضیلت بیان کرن تے مجبور ہو چکی آنے اگر تم بعد نہیں آؤ گے تو انشاءاللہ ہم فضائل بیان کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ عدالت میں کٹاڑے میں تجھے لا کے چھوڑیں گے اور صدیقہ کائنات کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے صحابہ کرام کی عظمت کا طہارت کا پاکیزگی کا پورے ملک میں مرکزی جمعیت آل الحدیث نے تاریخ چلائی ہوئی ہے کہ ہم نے بیل پاس کروانا ہے اسمبلی سے قانون بنوانا ہے کہ جو سیدنا صدیق عمر عثمان و علی آل رسول اہل بیت صحابہ کرام کی توہین کرے اس کی سزا کا تعین ہو اس پر سزا لاگو ہو اس کو الٹا لٹکایا چھائے یہ قانون پنجاب اسمبلی میں پیش ہو چکا ہے گورنر پنجاب دستخط کرنا اس کے باقی ہے انشاءاللہ ہم اپنی تحریک کے ذریعے اپنی قوت کے ذریعے اپنے اجتماعات کے ذریعے اپنے پروگرامز کے ذریعے یہ ملک کی فضا بناتے رہیں گے اور اگر یہ قانون نہ بنایا گیا پھر اگلا راستہ احتجاج کا ہوگا اگر پھر بھی ہماری بات کو نہ مانا گیا پھر اسمبلیوں کے گھراؤ کی بات ہوگی اور ہم اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک یہ قانون نہیں بنوایا جائے گا صدیق عمر عثمان کے علی کے گستاخ کو الٹا نہیں لٹکایا جائے گا تو ہم اپنے گھروں میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے تکبیر صحابہ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا فاروق اعظم شان سیدنا ذوالنورین شان سیدنا علی المرتضی شان سیدہ صدیقہ شان سیدہ ام المومنین سیدہ صدیقہ نعرہ تکبیر سیدہ کائنات اماں جی عائشہ
ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا پیار محبت نہ گونج پہ جائے۔ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک عورت بیٹھی ہے جڑے آپ دے والا نو سوار رہی ہے، فرمان لگے واہ سرخ موتیاں دے ہار والا دن۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے وہ سرخ موتیاں دے ہار والا دن کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا جے تو سب پوچھ ہی لیا ہے اماں جی تے میں تو اپنا زندگی دا واقعہ سنانی ہاں۔ فرما سناؤ واقعہ کی ہے؟ فرما میں داریا اور اساں غربت دے مارے ایک پنڈ اندر میں آ گئی، اتھے میں ملازمت اختیار کر لئی۔ جڑا اس پنڈ دا سردار ہے وڈیرا بندہ ہے، او دے گھر میں ملازمت مل گئی ہے۔ ایک دن اس سردار دی بیٹی غسل خانے اندر نہان گئی، انہیں اپنا سرخ موتیاں دا ہار جڑا پہندی سی، بڑے ہیرے لال جوارات جڑے ہوئے، بڑا قیمتی اس دا ہار سرخ رنگ دا انہیں اتار کے سین اندر چرپائی تے رکھیا تے میں نو کیا ایدہ خیال رکھی تے میں ذرا نہاواں۔ او بشاہ جناب سردار دی بیٹی نہان گئی، ایک چیل آئی، چیل نے سمجھائے ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، انہیں جو جھپٹی ماری او ہار لے کے اڑ گئی۔ جو سردار دی بیٹی باہر آئیے او آندھی ہے میرا ہار، میں کیا اس طرح چیل آئیے او ہار لے کے اڑ گئی ہے۔ انہیں کیا کدے چیلہ بھی ہار چکے نے، تو چرا لے ہے، تو جھوٹ بولنی ہے، تو پردے سنا عورت پنی کتوں آئی ہے، سانو تیری امانت دیانت تے شک پہ گیا ہے، لہذا تو ہی چکے ہے، گل بات ہو رہی ہے۔ وہ تو سردار دی بیٹی دا باپ وہ سردار آ گیا ہے، کہنے لگا بیٹا کی ہویا ہے، اے معاملہ ہو گیا ہے۔ سردار کہنے لگا اس عورت نو جڑی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کل بیٹھی آنے فرما دیا نے اے اماں جی عائشہ سردار میں نو کہنے لگا یا ہار دے دے یا میں جوان لڑکے بلا کے تنو بار چوک اندر لے جا، نالے مارے آ جائے گا، نالے تلاشی لے جائے گی، نالے تیرے کپڑے اتار دیتے جان گے۔ اے عورت آندھی ہے یقین کرو میرے ہوتے ہیں کہ میں چوری نہیں کیتی، جانتے ہو غریباں ہوتے پھر اعتماد کون کرنا ہے؟ دعا کرو اللہ سفید پوشی نو قائم رکھیں، اللہ عزت احترام نو قائم رکھیں، وگرنہ غریب بندہ ہو جائے بندہ ہر بندہ شکتی نگاہ نلویند ہے کہ غربت کی وجہ تو ہو سکتا ہے انہیں ہی کم کیتا ہوئے، اے بار بار اصرار کری انج نہیں ہویا، لیکن وہ کہنے لگے انج ہی ہویا ہے، ہار تو چرایا ہے، اس بار چوک اندر کر لیا گیا ہے۔ اے عورتاں دیا ہے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پنڈ دے لوگ مشرک کرتے سن، مشرک ایسن میں تے داریا سا لن مندی کوئی نہیں سا، لیکن اس پنڈ اندر اتنا میں نو سمجھ آ گئی جدو انہاں کوئی مشکل ویلا آویا ادو اللہ نو بلاندے سن، اگے پچھے بتاں دے پجاری سن، تے میں نو اتھے آ کے پتہ چلیا اس قوم دا کوئی اللہ ہے جڑا مشکل ویلے نہ دے کم آندا ہے۔ جدو میں نو انہاں باہر کڈیا چوک اندر جوان لے آئے، انہاں میں نو دھمکی لائی تیرے کپڑے اتار دیتے جان گے، وگرنہ دستے ہار کنے چرایا ہے۔ اے عورت آندھی ہے صاحب یہ رسول آندھی ہے، توجہ فرمانا اے آندھی ہے میں دل ہی دل اندر کیا اے میرے اللہ میں نہیں جان دی تو کون، اے اللہ میں نہیں جان دی تو کون، تیری شان کیے تیرا مقام کیے تیری نہ محبت کے میں کریں دیئے، میں نو تو بس اتنا پتہ ہے اس پنڈ اندر آگے تو کوئی ایسی ذات ہے جدو مشکل بڑھ جائے تو مشکل ویلے کم آنا ہے۔ حج مشرک ہے حج داری ہے تے ایمان رکھ دیئے، مسلمانوں توانو کی ہو گیا ہے، کیوں دربارہ تے جاندے ہو، کیوں سجدہ جا کے کر دے ہو، کیوں چڑھاوے جا کے چڑھاندے ہو، ایک غلط پاسے توانو لگایا گیا ہے۔ اگر نبی علیہ السلام دی شریعت جائز ہوندہ، نبی علیہ السلام کسی پیغمبر دی قبر بناندے، قبر بنا کے اوپر کبہ بناندے، سالانہ عرس تے میلہ لگاندے، کوئی حوالہ ہے تو پیش کیجئے نہیں۔ اگر اسلام اندر جائز ہوندہ سیدنا صدیق حضور دی قبر تے میلہ لگاندے، اگر کوئی حوالہ ہے تو پیش کیجئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر یا سیدنا علی اپنے اپنے مرید ونڈ لیندے، چار عرس ہوندے ہر 3 مہینے بعد حضور دی قبر تے عرس ہونا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرس واسطے انتظام و انسرام کران دیا نہیں، سیدنا حسن و حسین نے حضور دی قبر تے عرس لگایا ہوئے، حوالہ دیجئے، لے آئیے حوالہ، کوئی کتاب دا حوالہ لے آئیے، اگر نہیں ہے پھر کیوں اسلام دے خلاف چیزاں شروع ہوئی آنے؟ اسلام اندر قبر نو پختہ کرنا حرام ہے، قبر تے جیا جلانا حرام ہے، قبر تے موم بتی اگر بتی جلانا حرام ہے،
قبر نو پکا کرنا حرام ہے، قبر تے اچھاڑا چڑھاوا بجلانا حرام ہے، قبر دا طواف کرنا حرام ہے، قبر نو جدوں پختہ ہی حرام ہے، پکی اینٹ لگانا ہی حرام ہے، تو سنگ مرمر بھی لگایا ہوتے چادراں بھی چڑھائیاں نے، او کیڑا کام ہے جیڑا تساں نہیں کیتا؟ سن لو جی، اسلام اندر صرف غلاف بیت اللہ اتر چڑھایا جانا ہے، اور کسے دا حق نہیں کہ نو غلاف چڑھایا جائے، ایک قبران دا حق نہیں۔ اگر ہوتا صدیق کی قبر پہ چڑھاوا ہوتا، سیدنا عمر کی قبر پہ اچھاڑ ہوتا۔ آج بھی جاؤ حضور کے روضہ اطہر کے آس پاس جو دیوار و قبہ بنایا گیا ہے، یہ اہل ترک نے بنایا ہے، اندر جا کے داخل ہوں، اللہ ذوالجلال دی قسم پوری ذمہ داری نال، پوری بزا ذمہ داری نال، پوری پکی بات ذمہ داری نال کہہ رہے ہاں کہ اندر حضور دی قبر پاک اندر اتر جاؤ۔ آج بھی حضور دی قبر ہوتے وہی مٹی ہے جڑی صدیق عمر عثمان علی نے اپنے ہتھاں نال رکھی ہے، کچی قبر اندر آج بھی نبی علیہ السلام نے، اور کیڑی قبر ہے جنہوں پکا کیتا جائے؟ بقیع دے قبرستان اندر جاؤ، سیدنا عثمان دی قبر کچی ہے، سیدہ اماں فاطمہ دی قبر کچی ہے، سیدہ عائشہ دی قبر کچی ہے، پیغمبر دے بیٹے ابراہیم دی قبر کچی ہے، پیغمبر دے خاندان دی قبرہ کچیاں نے، سیدنا عباس حضور دے چچا دی قبر کچی ہے۔ جدوں سارے صحابہ دی قبرہ کچیاں نے تو تواڈیاں قبرہ پکیاں کیوں نے؟ سارے پاکستان دے بزرگاں دی قبرہ دی مٹی صحابہ دی قبر دی مٹی تو قربان کر دیاں، اگر انہاں دی قبرہ کچیاں نے لیکن اندروں روشن نے، اندروں اندھیرے نہیں، اندروں روشن نے، اندر جنت دے باغیچے نے، رب دے علم دے اندر ہے۔ اسلام کی کہندہ ہے، دین کی کہندہ ہے، شریعت کی کہندی ہے کہ قبر جڑی ہے اتوں کچی ہونی چاہیے، ضروری ہے، اندر تے اللہ رحمت فرما دینا ہے۔ سن لیجئے جڑا پیغام میں دینا چاہنا، یہ عورت چوک اندر کھڑوتی ہے تے جوان کہنے لگے کپڑے اتار دو، اس عورت دے غریب عورت باہر کھڑی ہو کے کافر عورت ہے، داریا عورت ہے، اجے مسلمان نہیں، کہن دیئے اے اللہ تو کوئی ایسی ذات ہے جڑا مشکل ویلے کا من ہے، اللہ میری آج مشکل حل کر دے، میں غریب ضرور ہاں، تیرے ہوتے ایمان اگرچہ نہیں، لیکن میرے اللہ اے اللہ میں آج تک غیر بندے دے سامنے اپنا لباس نہیں اتاریا، اگر میرا لباس اتر گیا میری عزت محفوظ نہیں رہے گی، اگر اس حالت اندر میں برا نہ ہو گئی، لوگوں فرشتان دے رکھوالا کون ہوندہ ہے، فرشتان کون لاج رکھ دے، لجپال میرے اللہ دی ذات ہے۔ اسی عالم اسی حالت دے اندر بھرے مجتمع اندر اللہ نے چیل نو ہار دے کے واپس بھیج دیتا ہے، اتوں چیل آئیے انہیں ہار سٹے آئے، جدو ہار اجتماع دے سامنے آیا ہے، ساری قوم کہنے لگی ہائے لوگوں عورت سچی ہے، اے عورت سچی ہے، ساڑھے کلوں غلطی ہو گئی ہے، سارے معافی منگ رہے ہیں۔ عورت کہہ دیئے میں نہیں رہنا اس پنڈ اندر، جتھے میرا اعتماد نہیں رہا میں اس پنڈ اندر نہیں رہاں گی۔ رات نو اس نے موقع پایا ہے، پنڈ چھوڑن دا فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں کلی عورت جنگل اندر چل دی آ رہی ہے، ویکھیا راہ ہوتے کچھ خیمے لگے نے، کہنے لگی لگتا ہے اتھے کوئی بندے نے اتھے رات ٹک جانیاں، سویرے اس قافلے نال رل کے جدر نو گئے ٹر جاواں گی۔ تے عورت خیمے دے نال ایویں بہ گئی ہے، رات گزری ہے، فجر دا ویلا ہویا ہے، خیمے جو ایک بندہ نکلے ہے انہیں وضو کیتا ہے، وضو کر کے انہیں اذان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے عورت آن دی ہے میرا دل ٹھنڈا ہویا ہے، اے اسے اللہ نو منن والے جس اللہ نے میری مشکل حل کیتی ہے، سویر ہوئی ہے، انہاں نماز فجر پڑھی ہے، فجر دی نماز تو بعد ویکھیا قافلے اندر سے ایک عورت زیادہ ہے، پوچھیا گیا تو کون نے سارا واقعہ سنایا، کہنے لگے پریشان نو اسی محمد مصطفیٰ دے صحابہ وہاں آؤ تنو مدینے لے چلیے۔ یہ عورت مدینہ پاک اندر آ گئی ہے، مسجد نبوی دے اندر دا خیمہ حضور نے لگوا دیتا ہے، رنگ دی سیاہ عورت اتھے جنا مسجد نبوی جھاڑو دے دیتا کر دیئے، تے کدے حضور دے گھر جا کے حضور دے برتن مانج دین دیئے، کتنی خوش نصیب خاتون نبی علیہ السلام دے گھر دے اندر برتن صاف کر دین دیئے، امہات المومنین دی مدد کر دین دیئے۔ یہ ہوئی عورت جڑی آن دیئے واہ امی عائشہ سرخ موتیاں دے ہار والا دن، جس دن میں ایمان لائی، جس دن میں رب نو بچانے، جس دن میں نو ایمان نصیب ہویا، کتنا پیارا دن سی۔ پھر یہی عورت
رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے حضور گھر تشریف لے گئے، اے عورت فوت ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عام عورت پردے سن عورت سمجھ کے عورتن کیا غسل دیو، غسل تے کفن دیتا گیا۔ صحابہ نے راتوں رات دفن کر چھوڑے آئے۔ 2-4 دن گزر گئے، نبی پاک نے پوچھا میرے صحابہ وہ خیمہ لگے ہوئے سی اتے عورت رہندی سی، عورت نظر نہیں آ رہی۔ فرما محبوب جی اتے فوت ہو گئی ہے۔ فرما تسا میں نے کیوں نہیں دسیا؟ محبوب جی تسی سو رہ سو آرام فرما سا تنو جگانا پسند نہیں کیتا۔ دلونی الہ قبرہا، میں نے وہ دی قبر تے لے کے چلو جدا زمانہ جہلیت اندر بھی رب، جدا زمانہ کفر اندر بھی رب حیا کردا سی، میں محمد وہ دی قبر تے چاہ کے وہ دا جنازہ پڑھا۔ اور آج میں رب نو کہاں اللہ اس اپنی بندی نو معاف فرما دے۔ لوگوں کون دعاواں سنن والا؟ مشکل ویلے دعاواں کون سن دے؟ رب تو سوا کوئی دعاواں نہیں سننا۔ جنا قبر والے نو تسی آندو دعا سن دے نے، اللہ دی قسم ہے دعا قبر اندر سن دے نہیں ہے، قبر اندر مردہ نے، جڑا مردہ ہوئے او دعا بولو سندہ نہیں۔ قرآن نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ فرما محبوب جیلان فرمائیے اکھاں والا نبی نہ برابر، دھوپ تے چھاں برابر، روشنیاں دیرے برابر نہیں، مردے اور زندے بھی برابر نہیں۔ کون دعاواں سندا؟ جے سمجھنا آئے تے حدیث صحیح البخاری ادھی رات دا وقت میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد وقت نہیں گئے پھر دعا کری۔ اچھا تھوڑا جو اور چلو پکے رہے آجے پھر اگلے سال پھر نہ آسا۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمایا تھی رات دا وقت حضور علیہ السلام اپنے حجرہ پاک اندر آرام فرما رہے ہیں۔ حجرہ کھیڑا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سیدہ عائشہ صدیقہ دا حجرہ پاک جنہوں نبی پاک نے جنت قرار دیتا ہے۔ رب دے رسول دسنا چاہتے ہیں خبردار امی عائشہ دا انکار نہ کرنا ہے تے دنیا بھی جنت جے رہیان ہیں۔ انہاں دا حجرے نو اللہ نے دنیا اندر جنت بنا دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس حجرہ پاک اندر حضور آرام کرنا تھی رات دا وقت آپ دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ ام المومنین سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا میں دروازے تے آئی، دروازہ وے کے پوچھا کون؟ فرما خولا آئی۔ فرما اس ویلے حضور کے میں آنا ہویا ہے۔ فرما نبی پاک علیہ السلام کو لے مسئلہ پوچھنا ہے، میرا اپنے شور نال جھگڑا ہو گیا رات نو، مسئلہ پوچھنا ہے نبی علیہ السلام کو لو۔ سیدہ خولا سیدہ عائشہ فرما دیا میں کیا ہے خولا مسئلہ پوچھن دا کوئی ویلا ہوندہ ہے، حضور آرام کر رہے ہیں اے مسئلہ پوچھن دا وقت نہیں، حضور سارا دن مسئلہ مسائل ہی بیان فرماندے رہندے نے۔ ہن تے حضور آرام کرنے آپ دے آرام دا وقت پھر چلی جاتے واپس آ جائیں کہتے یاد آئے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ بڑی خدمات تھیں حضرت شیخ کی۔ راستے میں بھی ہم قرآن کی آیت سن رہے تھے قاری صاحب کی نا، وہ اس پر کام موبائل میں ایک آیت مبارکہ سن رہے تھے تو سکون آ رہا تھا، اطمینان آ رہا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ آج پورے ملک میں ایسا قرآن پڑھنے والا جماعت میں کوئی نہیں جیسا وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ جو یہ واقعہ بیان کر دے سن تو پتہ کی آندے سن نبی علیہ سیدہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا خولا واپس چلی جا سویرے آمیں۔ حضرت قاری صاحب نے فرمانا ادھو خولا فرما دیا نے عائشہ دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوں دیئے
کدوں رات گزرن نو آندی ہے دکھی بندہ تے پاسے پرت پرت کے تھک جاندہ ہے رات مکن نو نہیں آندی اللہ نہ کرے کوئی بیمار بندہ ہوئے بندہ تے عام سو جاندہ ہے اٹھ پہندہ ہے بیمار بندے دی رات گزر دی ہے نہیں ایمیں پاسا پرتا پرتا کدے رب نو بلاندہ ہے کدے جناب کسے نو بلاندہ ہے کدے کسے نو بلاندہ ہے کدے رب نال آپ پہ گلنا کرن لگ پہندہ ہے دنیا سو جاندی ہے رب فرماندہ ہے جو دنیا سو جائے میں تے پھر ادوی نہیں سوندہ لا تاخذہو سنتوں ولا نوم نہ سوندہ و نہ اونگان دیئے مشکل کشا ہوندہ ہی ہوئے جڑا سو جاوے جڑا دن دا تقرر وقت کرے کہ فلان دن آیا جے فلان دن حضرت اور آرام فرما رہے ہیں اس وقت آجے اس وقت آرام دا وقت ہوندہ ہے وہ مشکل کشا نہیں ہوندہ مشکل کشا ہوندہ ہے جس ویلے جیڑی ضرورت پہ جائے بلائے نہ خزانت تھوڑوے تے نہ اتھے آرام تے نیند ہوئے لا تاخذہو سنتوں ولا نوم ایسی ذات صرف رب کی ذات رب تو علاوہ کوئی نہیں جے ہر پیر سوندہ ہے ہر بزرگ سوندہ ہے ہر نبی سو جاندہ ہے جڑا سو جائے وہ مشکل کو حاجت روا نہیں ہوندہ کیوں رب سوندہ نہیں اسی بات رب نے فرمایا میں سوندہ نہیں جے میں سو جاندہ آدم دیاں دعاواں کون سندہ جے میں ہی سو جاندہ یونس علیہ السلام دی مچھلی دے پیٹ اندر پھر فریاداں کون سندہ جے میں سو جا ایوب بیمار دیاں 18 سال بعد کون سندہ اگر میں سو جاندہ یعقوب علیہ السلام دیاں دعاواں کون سندہ اگر میں سو جاندہ یوسف دے کنویں پہنچن تو پہلے او دے جناب حفاظت دا انتظام کون کردہ اگر میں ہی سو جاندہ پھر بدر اندر مصطفیٰ دے صحابہ دی حفاظت کون کردہ اگر میں ہی سو جاندہ تے اپنے نبی دی حفاظت کون کردہ 17 مرتبہ کفار نے حملے کیتے ہر حملے اندر میں اپنے نبی دی حفاظت فرمائی اگر میں سو جاندہ پھر میرے نبی دی حفاظت کون کردہ اگر میں سو جاندہ تے رات نو حضور معراج تے آندے تے کون سیر کراندہ اگر میں سو جاندہ نبی علیہ السلام نے اتنے سفر اندر کون لے آندہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فرما میں سوندہ نہیں جے میں ہی سو جاندہ سیدہ عائشہ صدیقہ جدوں روندیا رہیا نے انہوں دی فریاد دعا پکار کون سننا لہذا لوگوں رب سوندہ نہیں جے میں سو جاندہ اتی رات خولہ دیاں دعاواں پکارا کون سننا سیدہ خولہ فرما دیا نے عائشہ دکھی بندے دی سویر بڑی دور ہوندی ہے انہیں دروازہ کھولو میں حضور کھولو مسئلہ پوچھنا ہے سیدہ کنات رضی اللہ تعالیٰ نا فرما دیا نے جدو میرا تے دا تقرار اسرار ودے آوازہ اچھیوں یا حضور جاگ گئے فرمایا عائشہ کون ہے دروازے پر یا رسول اللہ خولہ آئیے فرما دروازہ کھولو مسئلہ جی انہیں پوچھنا تے پوچھن دو میں جاگ گیا بلاؤ خولہ نو اندر خولہ رضی اللہ تعالیٰ نا آواز تے دروازہ کھول دیتا گیا محبوب علیہ السلام نے خولہ کیوں ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی جان دے ہو میرے بھرات میرے پیکے میرے رشتہ دار میرے والدین مکے رہ گئے میں مسلمان ہوئی اپنے شوہر نال انہوں نے رل کے ہجرت کر کے مدینے آ گئی اتنے صرف میرا شوہر تے میرے بچے نے چھوٹے چھوٹے بچے نے شوہر نہ جھگڑا ہو گیا ہے شوہر نے میں نے اپنی ماں کیا چھوڑے ان دسو میں کی کراں فرمایا خولہ تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہیں قانون ایویں چلے آ رہا ہے کہ جدوں کوئی بندہ اپنی بیوی نو اپنی ماں کیا چھڑ دے تے او تے حرام ہو جاندی ہے لہذا تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے سیدہ خولہ فرما دے محبوب جی میری تھاں کوئی نہیں میں جاواں کتے جاواں میری کوئی جگہ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں فرمایا خولہ قانون میں آ رہا ہے تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے سیدہ خولہ فرما دے محبوب جی کچھ قانون بدل دیو تبدیل کر دیو آخر نبی ہو رب دے پیارے ہو قانون بدل دیو فرمایا اے خولہ میں تے اپنی مرضی دنال بول بھی نہیں سکتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میں دین اپنی مرضی نہ نہیں بولدا اللہ دی وحی نال بولدا ماں خولہ میں قانون بدل نہیں سکدا فرمایا محبوب جی میرے لئے کی حکم فرمایا تو اپنے شوہر تے حرام ہو چکی ہے سیدہ خولہ فرما دیا میں پچھا ہٹی اسی حجرے اندر ہی حضور علیہ السلام چرپائی پر دوبارہ لیٹ گئے آرام فرمان لگے سون لگے سیدہ عائشہ درمیانے چاہیے خولہ کیوں تقرار کرنی ہے کیوں اصرار کرنی ہے حضور نے جو جواب دے دیتا ہے لہذا واپس چلی جا
پھر کسی وقت مسئلہ تیرا کوئی دوسرا معاملہ انتظام اسلام ہو جائے گا، ہن جا واپس۔ خولہ فرما دیا میں اسی مقام تے کھڑے کھڑے دل ہی دل اندر، اچھی بھی نہیں، دل ہی دل اندر کیا، اے میرے آسمان والے رب، اے میرے اللہ، تیرا نبی تے آرام فرما رہے سو گانے تو تے نہیں سوندا، اے اللہ میری مشکل حل کر دے۔ اسی ویلے جبریل آئے، اسی ویلے اسی مقام تے اجے خولہ کھڑی ہے، جبریل آئے، فرمایا قد سمع اللہ سمع اللہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما۔ دوہیں تنوں سیغے کٹھے آئے نے، قد سمع اگے یسمع، تنوں زمانے کٹھے ہو گئے۔ آج تک دعا ماں سنیاں بھی میں، آج دی خولہ دی دعا سنی میں، تے قیامت تک جنہوں دکھ آئے گا واللہ یسمع دعا سنا گا بھی میں۔ محبوب جی اٹھو، خولن کہہ دو اسا قانون بدل دیتا ہے، میں قانون بدل دیتا ہے۔ ماں ہوئی ہوں دی ہے جدے بطن تو بندہ پیدا ہوں ہے، مون دے کہن نال کوئی ماں نہیں بن جان دی۔ یہ شور نو کہو 2 مہینے دے لگاتار روزے رکھے، جے طاقت نہیں تے غلام آزاد کرے یا سٹا مسکینہ نو کھانا کھلا دے۔ امی عائشہ فرما دیا نے، یہ حدیث تو انہوں میں پوری کیوں سنال کے لے آن دی۔ امی عائشہ فرما دی نے، واہ میرے اللہ، واہ میرے اللہ، تو نے کب سنا اور کب تجھے خولہ نے بلایا اور پکارا؟ میں پاس کھڑی تھی، میرے حجرے میں وہ کھڑی تھی اور میرے پاس کھڑی تھی۔ اس نے تجھے کس وقت بلایا؟ میں نے پاس کھڑے ہو کے نہیں سنا، تو نے عرش پہ سن لیا۔ کھولیے صحیح البخاری، ساری تیرے پاکستان کی ولایت امی عائشہ کے جوتے پر قربان، وہ زندہ موجود ہیں، پاس کھڑی ہیں۔ فرمایا میں نے نہیں سنا، خولہ نے تجھے کس وقت بلایا؟ تو نے عرش پہ سن لیا۔ اور سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ اپنے ہوتے کیڑا دکھے جڑا سیدہ کائنات تے نہیں آیا۔ ساری سیرت مصطفی پڑھ کے ویکھیے، جدو شان مصطفیٰ پڑھ دے ہوئے دوسرا پہلو بھی چپٹر ذرا کھول کے ویکھو، کیڑا دکھے حضور تے جڑا نہیں آیا۔ دنیا چاہے علم یجد کا یتیمن فآوا، یتیم تھے حضور۔ کیڑا دکھے جڑا نبی علیہ السلام تے نہیں آیا۔ تاہی فرمایا قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، لوگوں میں تو آڑے نفع نقصان دا مالک نہیں، میں تے اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں۔ یہ سمجھنا آئے سیدہ ہے کہ نات دے واقعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا وہم ترین پہلو واقعہ عفق، اس پہ ذرا غور فرمائی۔ امّا جی عائشہ فرما دیا نے، میرے تے الزام لگ گیا، میں سفر اندر سا، نبی علیہ السلام دے نال سا، راہ تے میں حاجت واسطے گئی، رات دان دے رہے تے میں ہلکی پھلکی، میرا کوئی وزن نہیں سی۔ صحابہ اکرام نے سمجھا کہ میں اونٹ دے پلانے دے اندر بیٹھ چکی ہاں، حوض دے اندر، میں حوض دے اندر بیٹھ چکی ہاں، جبکہ میں نہیں سی بیٹھی ہوئی۔ انہاں حوض نو چکیا تے اونٹ دے تے رکھ دیتا، اگے قافلہ چل پیا تے میں پیچھے رہ گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نبی پاک چھوڑ گئے کہ اے صفوان تس رک جاؤ، جے پچھے کوئی چیز رہ جائے تو سویرے تو اندھیرے جو تو چیز نظر نہیں آئے گی، روشنی اندر چیز ویک کے لب کے تلاش کر کے ساری جگن ویک کے لے کے آ جانا۔ امّا جی ایسا فرما دیا نے، میں لیٹ گئی کہ جتے حضور سنبھالن گے واپس آن گے۔ حافظ آباد دے دوستو، اس اردا گرد تو آنے والے لوگوں ذرا میرا پیغام سنو، جے بندہ حاضر و نادر ہوئے، عالم الغیب ہوئے، جان بجھ کے اپنی بیوی جنگل کو نہیں چھوڑ کے جاندہ،
میرے پیغمبر تو بڑھ کے غیرت والی مخلوق پوری دے اندر میرے محمد جیسا کوئی نہیں. آپ غیرت والے نے لیکن علم دے اندر نہیں آیا تے بی بی پیچھے رہ گئی. سویرے جدوں صفوان رضی اللہ تعالیٰ دے نال رل کے مگروں پہنچیاں نے منافقہ نے ویکھیا صفوان دے نال امی عائشہ آ رہیاں نے انہاں طوفان بدتمیزی برپا کر دیتا. نعوذ باللہ جان بجھ کے پیچھے رہ گئیاں ہون گیاں. صفوان نعوذ باللہ رضی اللہ تعالیٰ دے نال انہاں دے تعلقات درست نہیں. اس طرح دی طوفان بدتمیزی منافقہ نے ادا کیتا ہے اور پورے مرک مدینے دے اندر فضا بن گئی ہے. جان دے ہو پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان کتنا پاکیزہ ہے اور ادھر نبی علیہ السلام دی عزت اور عطرت اور آپ دا لباس نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے تے علم اندر نہیں سی حضور کہیں دینا تو میرے نال بے رخی فرما رہے سن وہ محبت انداز نہیں سی رہا. میں کیا پتہ نہیں وجہ کی ہے. ایک دن میں کیا محبوب جی جے کر دے اے محبت دے انداز نہیں رہے میں نے اجازت دیو میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں. فرمایا محبوب نے فرمایا چلی جا میں نے کوئی اعتراض نہیں میں نہیں روکاں گا تنوں جان تو. امی عائشہ فرمایا میں اور پریشان ہو گئی. رات دا وقت ہو گیا ہے رات دے اندھیرے اندر اسی حاجت واسطے پنڈو بار عورتاں جاندیاں ساں اسی سفر جناب باہر نکلیاں حاجت واسطے. رات میرے نال صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بابا دی خالہ سیدہ ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ نال سن. او جا رہی نے میرے نال تے انہوں ٹھڈا لگیا گرن لگیاں لیکن بچ گئیاں. اپنے آپ تے قابو پا کے کہیں اللہ ہلاک کرے تنوں مستہ نو برا کیا اپنے بیٹے نو. میں کیا ہے ام مستہ نو برا کیوں کہہ رہی ہو تو صحابی رسول تے بدری صحابی ہے تسی اپنے بچے نو بد دعاواں دے رہی ہو. فرمایا عائشہ تو بڑی بھولی بالی ہے تیرے بارے ایک گل مشہور ہے تیرے علم وچ کوئی نہیں. فرمایا میرے علم وچ کوئی نہیں کیونکہ عالم الغیب کون میرے علم اندر کوئی نہیں. ساری مستہ نے گل دسی ہے میں سمجھ گئی حضور تائیں میرے نالو محبت نہیں فرما رہے. جدوں میں واپس آئی حاجت تے میں نو بھول گئی میں واپس آئی میں عرض کیتا محبوب جی ہن میں نہیں رہنا میں نے اجازت دیو میں اپنے باپ دے گھر چلی جاواں. فرمایا میں نے اجازت ملی میں اپنے باپ دے گھر اندر چلی گئی. جدوں سویرے باپ دے گھر پہنچی تے میری ماں ام رومان بیٹھی آنے ابا جی مکان دے چھت ہوتے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے. اماں جی عائشہ فرماتے میں اپنی ماں کل جا بیٹھی ام رومان کل عرض کیتا اماں جی میرے بارے ہے گل مشہور ہے مدینہ پاک اندر کیا تہاڈے تک بھی یہ گل پہنچی ہے؟ جی پہنچی ہے بیٹا. امی عائشہ فرمایا رونا شروع کر دیتا ہے. سیدنا صدیق نے تو جھانک کے پوچھے ام رومان نو میری ماں نو کون رو رہا ہے؟ فرمایا عائشہ رو رہی ہے. عائشہ آئیے جی عائشہ آئیے. کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا وہ گل دا عائشہ بھی پتہ چل گیا ہے صدیق نے مکان دے چھت ہوتے جڑی بات کہیے اور سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل ہے. صدیق فرمایا اللہ تباہ کرے منافقین نو اساں تے زمانہ کفر اندر بھی کدے زنا نہیں کیتا. جدہ الزام میری بیٹی عائشہ تے لگا دیتا گیا ہے یہ اسوات زمانہ جلیت اندر بھی کدے گناہ نہیں کیتا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے باپ نے رونا شروع کر دیتا ہے. نیچے اتر آئے میں نے اپنے سینے نہ لگا لیا ہے لیکن میں لرزیدہ بخار چڑھ گیا ہے کب کبھی میرے ہوتے تاریخ ہو گئی ہے کھانا پینا میں چھوڑ دیتا ہے ساری رات میری نیند ختم ہو گئی ہے. روندے آنکھ اس تو اوکھا ویلا کیڑا ہو سکتا ہے اس تو زیادہ پرسانی والا کیڑا ہو سکتا ہے اس تو بہترین گھراب دی زمین ہوتے اور انسان کیڑا ہو سکتا ہے. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں رونا شروع کیتا ہے. 2 دن 3 دن گزر گئے حالت ہے کیفیت ہے. ایک دن ایویں ہویا ہے ایویں گزردہ مہینہ گزر گیا بعد روایات اندر 50 دن گزر گئے نے. میرے توڑے محبوب علیہ السلام جا رہے نے مدینہ پادی گلی اندر گئے یہودیاں دے نوجوان کھڑے نے کہنے لگے یہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی دی بیوی دے بارے ہے گل مشہور ہے. بس کھا گئی گل حضور نو. نبی علیہ السلام آئے ممبر پہ چڑھے صحابہ نے اکٹھیاں کیتا فرمایا میرے صحابہ آج انتہا ہو گئی میں برداشت نہیں کر سکیا
جے میں فیصلہ کر لواں نپٹن دا انہاں لوگاں دے خلاف جنہاں میری بیوی دے اتے ہے باتاں کہیے نے اہل بیت نوں تکلیف پہنچائیے، میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ صحابہ نے تلواراں نے ہمیں چبار کر لیاں، تلواراں چمک اٹھیاں۔ محبوب جی لاشاں دے ڈھیر لا دیاں گے تو اطرت حرمت واسطے اشارہ کرو۔ آسمان تو جبریل آئے، فرمایا محبوب جی صحابہ نے تے روکو تے صدیق دے گھر ورزرہ چلو تو صحیح، تو اڈا معاملہ حل ہون لگا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنی جگہ تے رکیا رہنا، میں ذرا ہو کے آیا سیدنا صدیق دے گھر والوں۔ نبی پاک جا رہے نے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آئے، محبوب دروازہ کٹ کٹ آیا، صدیق دروازے تے آئے وے کیا حضور آئے نے؟ تو سیدنا صدیق فیس نہیں کر سکے حضور دا، شرم و حیا دے مارے فرمایا محبوب جی اندر آ جاؤ۔ حضور اندر چلے گئے، صدیق شرم دے مارے باہر نکل گئے۔ بیٹی دا معاملہ ہے کی کیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام اندر گئے، ام رومان بیٹھی نے سیدہ کنادی والدہ محترمہ، فرمایا عائش میری عائش کے درے، فرمایا محبوب جی آؤ کمرے اندر بیٹھیے، سہیلیاں آئیاں بیٹھیاں نے، کئی دنہ تو رو رہی ہے، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن گئی ہے، کھانا پینا چھڑ گئی ہے۔ فرمایا میری عائشہ نو باہر بلاؤ۔ عائشہ صدیقہ نو باہر بلایا گیا۔ لوگو انہاں تو بہترین ہستی رابطی زمین تے محمد مصطفیٰ تو کوئی نہیں، دکھ اندر نے، تکلیف اندر نے، پریشانی اندر نے، دسو پھر مشکل کشا کون ہوا؟ حاجت روا رابطی ذات نبی علیہ السلام تے آپ دکھ مصیبت پریشانی اندر نے۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نو بلاؤ۔ عائشہ صدیقہ نو بلایا، اپنے سامنے بٹھا کے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لے۔ منافق انج کہہ رہے ہیں عائشہ اگر بندے کو غلطی ہو جاندی ہے جے ہو گئی ہے تو معافی مانگ لے۔ امی عائشہ فرما دیا نے بس کہن دی دیر سی، میرے پیرٹھو زمین نکل گئی۔ حضور کی فرما رہے ہیں میں اپنی ماں والے اشارہ کیتا، ماں جی بیٹا عائشہ، فرما بولو جواب دیو حضور نو، جڑی زندگی میں تواڈے گھر گزاری ہو دا جواب تسیں دیو، جڑی حضور دے گھر گزاری ہے جواب حضور دیں، میرے بارے بولو میں پریشان۔ اگے ماں دی عائشہ تیرا شور کوئی اور ہوندہ جواب میں دین دی۔ شور رسول اللہ نے اونچی بولن نال ایمان ختم ہو جاندہ ہے۔ اے جا اونچی بولن والی نہیں عائشہ، بولیا جائے تے کی بولیا جائے، سمائی دیتی جائے تے کی دیتی جائے، بیٹا عائشہ اے تے چپ ہی بہتر ہے کی جواب دیتا جائے۔ امی عائشہ فرما دیا نے میرے آنسو اچانک خشک ہو گئے، میں اپنے دے قابو پا لیا۔ فرمایا محبوب جی سن لیں، میں تو ابھی قرآن بھی نہیں پڑھا تھا پورا تمہارے گھر میں آ گئی، میں تو کھیلتی تھی گڑیوں کے ساتھ، یہ میری ندانی والی بچپنے کی عمر تھی اور میں آپ کے گھر آ گئی۔ میں نے تو ان گناہوں کی گھاتوں کو جانا پہچانا بھی نہیں۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، وہ بھولی بھالی ہم نے تو ان گناہوں کے راستوں کو جانا بھی نہیں تھا یا رسول اللہ۔ اگر میں کہوں میں نے گناہ کیا ہے، اقرار کروں بغیر جرم کے جو نہیں کیا تو تم مان جاؤ گے، اور اگر میں کہوں کہ میں نے گناہ نہیں کیا پھر میری سفائی کون دے گا؟ بات تو وہی رہے گی نا، پھر میں کس کو بلاؤں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں، چاہو ساری کائنات کے لوگوں، ایب امی عائشہ سے پوری مخلوق میں ان سے ماں بڑھ کے کوئی نہیں، میرے محمد سے بڑھ کے رب کی مخلوق میں کوئی نہیں، دونوں مشکل میں ہے۔ مجھے بتلاؤ جب نبی کا مشکل کشا رب ذوالجلال ہے تو پھر ساری کائنات کا مشکل کشا رب ذوالجلال ہے۔ کیا فرمایا امی عائشہ نے؟ حضور سامنے بیٹھے یہ کہہ سکتی تھی انظر حالنا واسما قالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد کیجئے، نہیں۔ کیا فرمایا امی عائشہ نے؟ انما اشکو، یہ عقیدہ توحید،
یہ آل الحدیث کا منہج، یہ آل الحدیث کی دعوت و پیغام، جہاں سے مسلک اہل حدیث شروع ہوتا ہے، انما عشقو بثی و حزنی الاللہ، میری شکایت، میرا غم، میرے دکھ سارے اللہ کے سامنے۔ پھر کیا فرمایا؟ واللہ المستعان، یا اللہ مدد۔ امی عائشہ فرما دیا نے میرے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام میں غم اندر بھول گئی، فرمایا محبوب جی میری مثال یوسف دے بابا والی بن گئی ہے، نماش کو بسی وحزنی اللہ واللہ المستعان علی ما تصفون، میں اللہ دے سامنے شکایت عرض کرنی ہے، رب میرا فیصلہ کرے گا۔ اسی ویلے مشکل حل ہوئی، جبریل آئے، اسی ویلے مشکل کشا نے مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ ایویں حضور بیٹھے نے، امی عائشہ فرما دیا، حضور خاموش ہو گئے، میں آنکھ پاک چکے ہوئے کہ حضور سینہ پسینہ مبارک ماتے دے جا رہی، سردی دا موسم پسینہ ہو تو گر رہا ہے، میں بڑی حیران کیوں تو وہی دی کیفیت ہوندی سی، حضور تے وہی دا اتنا بوجھ ہوندا سی کہ پسینہ مبارک آ جاندا سی، میں کیا دل اندر وہی آ رہی ہے۔ پھر خیال آیا عائشہ تیرے بارے آ رہی ہوئے گی، پھر خیال آیا عائشہ تیری اتنی شان کہاں کہ قرآن آوے، خواب آئے گی حضور نو، الہام ہوئے گا حضور نو، لیکن جو ہی وہی دی کبیت ختم ہوئی، فرما عائشہ مبارک ہوئی، عائشہ مبارک ہوئی، تیرے بارے اللہ نے 18 قرآن آیتاں نازل کیتیاں نے جڑیاں قیامت تک ممبر میرا ہفتے تلاوت ہون گیاں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان بنیا گیا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا، لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم، بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے، ولہم عذاب عظیم، بہت بڑا بہتان لگایا گیا ہے، انہاں واسطے بہت بڑا سبحانک ھذا بہتان عظیم ولہم عذاب عظیم، انہاں واسطے بہت بڑا عذاب تیار کیتا گیا ہے۔ جنہاں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الزام لگایا ہے۔ اگلی بات سنو جو صحیح البخاری اندر ام رومان خوش ہو گئیاں، سیدہ دی ماں خوش ہو گئیاں، خوش ہو کے اٹھ کے فرمایا بیٹا اٹھو اپنے نبی دا شکریہ ادا کرو، اٹھو عائشہ بیٹا اپنے نبی دا شکریہ ادا کرو۔ میں کیوں نہ کہاں صحابہ سارے اہل حدیث سے، یہی وہ عقیدہ تھا جس کے آج امین رب کی زمین پہ آل الحدیث ہے۔ جدوں ام رومان نے فرمایا بیٹا عائشہ اٹھو نبی دا شکریہ ادا کرو، امی عائشہ فرمان لگیاں ماں جی پہلا او دا شکر ادا کیوں نہ کراں جنہیں قرآن نازل کیتا ہے، پہلے میں شکر کدا ادا کران گی اللہ دا۔ لوگوں سن لو ساری کنات حاجت روا مشکل کشا کون، چی بولو کون؟ اللہ اس عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کامل عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ توحید کے عقیدے پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ شرک والی زندگی سے محفوظ فرما، توحید پر استقامت دے، توحید پر ہی موت دے میرے اللہ، شرک والی گندی موت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جن کے زندہ انہیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔
بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دیا والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ یہ نواب نے یہ پروگرام کرا، محنت کی، تعاون کیا، پیسہ خرچ کیا، کھانے بانے کا انتظام کیا۔ اللہ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، گھر میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ بیت اللہ کے راستوں کو آسان فرما دے، اللہ حرمین شریفین کے راستوں کو کھول دے، اللہ کرونا کی وبا سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ رحمت کی بارشوں کا نزول فرما، اللہ اس کا سالی کو ختم فرما، اللہ رحمت کا نزول فرما۔ اللہ ہمارے دل کے اندر جو بھی نیک خواہشات ہیں ان کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وعلى آله وسلم۔ عشر جو ہے، عشر کا مسئلہ ساتھی نے پوچھا ہے، کہتا ہے اخراجات جو ہے وہ نکال کے عشر دینا ہے، اخراجات سمیت عشر دینا ہے بھائی، 20واں حصہ دینا ہے نا آپ نے کہا۔ نہری آپ کا علاقہ ہے، پانی ابیانے ٹیکس وغیرہ سارا کچھ آپ دیتے ہیں، تو آپ 20واں حصہ دیں، اور اس میں اخراجات نہیں کاٹے جا سکتے، جتنی فصل زمین سے ہو صاف کریں۔